بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم رب زدنی علما اللهم رب زدنی علما اللهم فقہنا فی الدین اللهم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ سورہ بنی اسرائیل، اور سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا ہی کہاں سے ہوتی ہے؟ بڑی پیاری ابتدا ہے نا، اور بڑی خوبصورت الفاظوں سے اللہ تعالیٰ ابتدا کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اتنا پیارا، ابتدا ہی ایسی پیاری ہے نا، انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو، ابتدا ہی پاک سے ہوتی ہے۔ پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی، برکت والی مسجد تک۔ تو اسرا کہتے ہیں کہ جو مسجد معراج کا جو سفر تھا اس کے اندر مسجد حرام سے لے کر اور مسجد اقصی تک کا جو سفر ہے اس کو اسرا کہتے ہیں، اس سفر کو۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اس نے، اور کیوں لے کے گیا وہ وجہ اللہ نے کیا بتائی؟ تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ مطلب دنیا کے اندر تو چیزیں وہی بھی آ رہی ہے، باقی چیزیں بھی ہو رہی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی ہے سب کچھ، لیکن ایک بہت بڑا معجزہ جو معراج والا معجزہ ہے وہ دنیا میں کسی اور نبی کو نہیں ملا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو آسمان پر نہیں بلایا، کلام بھی کیا اور بھی نشانیاں دی، حضرت موسیٰ کو اتنے معجزے دیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے پاس بلایا آسمانوں کے اوپر۔ اور جو اس کے معجزات ہیں ان کے اندر اور کیا چیزیں آتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ حقیقت میں وہی ہے جو انہو سمیع البصیر، سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ یعنی اور اس کے اندر کیا چیزیں تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم وقت کو روک دیا تھا۔ کیا کہا کہ اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ جب میں گیا تو بستر جیسا گرم تھا، واپس آیا تو ویسا ہی گرم۔ اور جب آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں معراج پہ ہو کر آیا ہوں، تو لوگوں نے کیا کیا کہ ایک اور ان کو تماشا مل گیا نا، انہوں نے کہا لو جی، سب کو پتا تھا، لوگ تجارتی قافلوں کے لیے جایا کرتے تھے بیت المقدس، تو پتا تھا کہ یہ تو 4-4 6-6 مہینے کا سفر ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ میں رات ہی رات میں وہاں بھی گیا وہاں بھی گیا اور پھر 7 آسمانوں پر بھی ہو کر آ گیا، اللہ سے بھی مل کر آ گیا، اور یہ ساری چیزیں دیکھ کر بھی آ گیا اور واپس آیا تو بستر گرم۔ اب لوگوں نے جو کفار تھے انہوں نے تماشا کرنا شروع کر دیا، انہوں نے تالیاں پیٹی، انہوں نے کہا لو جی ان کی ایک اور انہوں نے شوشہ چھوڑ دیا ہے، دیکھو ذرا ان کی باتیں سنو کیا کرتے ہیں۔ اچھا ہوا کیا؟ اتنی کوئی پیاری مثال ہے نا، اللہ بس ایسا ایمان دے۔ کیا ہوا کہ راستے کے اندر نا ابو بکر ملے ابو جہل کو، اور ابو جہل نے کہا کہ سنا ہے تمہارا یار اب ایک اور کوئی کہانی سنا رہا ہے، ایک اور نیا شوشہ چھوڑا۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا کیا کیا بات، کیا کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ کا وہ کہتا ہے، اچھا ابو بکر رضی اللہ عنہ تو تاجر تھے، یہ تو جایا کرتے تھے، ان کو پتا تھا کہ کتنی دور ہے بیت المقدس اور کتنی دور ہے مسجد اقصی فلسطین۔ تو انہوں نے کہا تم جاتے ہو نا، تمہیں پتا ہے نا؟ کہا ہاں مجھے پتا ہے کتنی دور ہے۔ تو انہوں نے کہا تمہارا صحابی یہ کہتا ہے کہ وہ راتوں رات مسجد اقصی گیا، وہاں سے پھر وہ آسمانوں پر گیا، اور وہاں سے وہ سارے آسمانوں پہ ملاقاتیں کر کے اور یہ ساری چیزیں دیکھ کے اور اللہ سے مل کر آئے۔ حضرت بکر صدیق نے ایک لفظ بھی مطلب سوچا نہیں، رکے نہیں، ٹھہرے نہیں، اور کیا کہا؟ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں محمد نے کہا یہ سب کچھ؟ ابو جہل نے کہا ہاں بھائی محمد نے کہا، تو پھر سچ سیکنڈ نہیں لگایا، سیکنڈ مطلب ایک بندہ ہوتا ہے نا کہتا ہے کہ اچھا میں جا کے پوچھوں گا محمد سے گئے کیسے تھے، کس پر گئے تھے، کیسے گئے تھے، کیا ہوا تھا، میں کچھ تو پوچھوں گا، لیکن انہوں نے ایک لفظ بھی اور ایک سیکنڈ کا توقف کیے ہوئے کیا کہا کہ اگر محمد کہتا ہے تو بس سچ کہتا ہے۔ اور اسی گواہی کے بعد آپ کو کیا لقب ملا تھا؟ صدیق کا جو لقب ملا تھا اسی گواہی کے بعد، سچے ہونے کا۔ تو دیکھیں ایمان تو پھر ایسا کیا، یہ وہاں ہوتا ہے جہاں آپ سارا شک نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں، جہاں آپ کو اتنا ٹرسٹ ہوتا ہے، بلائنڈ ٹرسٹ جس کو کہتے ہیں نا، اندھا ہے۔ بس محمد نے کہا تو بس پھر سچ کہا، پھر چاہے وہ 6 مہینے کا سفر ہو چاہے وہ سال کا سفر ہو، کیونکہ محمد نے کہا۔ اور پھر کیا کیا دکھایا، کیا کیا مشاہدات کروائے معراج پر لے جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پہلے اس کے اوپر جب گئے آسمان کے اوپر حضرت آدم نظر آئے، ایک شخص نظر آیا بزرگ سا، خود اپنے دائیں طرف دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے، بائیں طرف دیکھتا ہے تو رونے لگتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیا ہوا؟ جبریل جی کون ہے؟ اچھا ہوا کیا کہ جب یہاں سے نکلے مسجد حرام سے آئے، مسجد حرام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے ام ہانی کے گھر پہ، اور اگر آپ لوگ حرم میں گئے ہو تو باب ملک عبدالعزیز
मलिक अब्दुल अजीज के नीचे गेट के जहाँ पे ये लिखा हुआ है ना मलिक अब्दुल अजीज, वहीं पे नीचे गेट के साथ ही पिलर्स बने हुए हैं जिनको अब उन्होंने कवर कर दिया है। ब्राउन कलर के पिलर्स हैं, बाकी सारे पिलर्स तो एक जैसे हैं। ये वाले पिलर्स उन्होंने अपने लिए निशानियां रखी हुई हैं कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, वैसे हटा दिए हैं। लेकिन हमें चूंकि वहाँ पे बहुत पुराने रहते थे, कोई उन्होंने ले जाके दिखाई थी जगह, तो काफी सारी जगह ऐसी हैं जो हमने देख ली ना अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो उम्मे हानी का घर था, उस वहां सो रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी जात वहां आए जिब्रील अलैहिस्सलाम और आके आपको लेके गए और ले जाके मुताफ के अंदर आपका सीना चाक किया, करीब था बिल्कुल। उस वक्त तो हरम बिल्कुल इतना सा था ना, और ये तो गलियां गलियां थी, छोटे छोटे घर, छोटे छोटे कच्चे घर बने हुए थे ना, तो उस वक्त तो नहीं नहीं नहीं, हम मक्का टावर के पास जो दरबार, वही वाला, वही बिल्कुल साथ है, हाँ वही दरबार। तो और नीचे की तरफ जहां हम सीढ़ियां उतरते हैं, सीढ़ियां उतरते ही नीचे राइट साइड के ऊपर, तुम लोगों को दिखाया नहीं था ज़्यादा, तुम नहीं थी साथ, भाई थे शायद ना। तो वहां से फिर रात को उठाया, उठा के मुताफ में लेके गए। अच्छा, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरी मर्तबा सीना चाक करना था। पहली मर्तबा तब किया था जब आप कहाँ थे, सादिया, हलीमा सादिया के घर में थे, और वहां पे उनकी बहन भी साथ थी और बच्चे खेल रहे थे, और वहां पे ले जाके सीना चाक हुआ था और उसको धोया था। यहाँ पे भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक किया गया, जमजम से धोया, उसको वापस बंद किया, और फिर उसके बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप वसल्लम को लिया और फिर ले जाके बुराक जो आसमान का आया था। अच्छा, कुछ जानवर ऐसे हैं ना कि जिनके जो बगैर माँ बाप के पैदा हुए, उनमें एक बुराक है, एक हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली है, और एक जो है वो दुम्बा है जो हजरत इस्माइल के लिए आया था, ये बगैर माँ बाप के पैदा हुआ है। ऊँटनी, ऊँटनी सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी, इन ये बगैर माँ बाप के, बस अल्लाह के हुक्म से पैदा हुए, जन्नत से आएगा डायरेक्ट। तो बुराक के ऊपर जब आने लगे, हम बैठने लगे, तो वो एकदम बिदकने लगा। हजरत जिब्रील ने फिर उसको रोका और कहा कि क्या कर रहे हो, हमारे ऊपर तो मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार होने लगे हैं, तो जरा अदब के साथ। तो अल्लाह के रसूल बैठे और जब गए तो आसमान के ऊपर भी ऐसा नहीं था कि जिब्रील अलैहिस्सलाम एकदम लेके डायरेक्ट पहुंच गए। दरवाजे हैं ना, अल्लाह कहते हैं ना बाब, दरवाजे हैं। अच्छा, इस वक्त जो शयातीन जो काम कर रहे हैं, और जो ये फ्री मैसन और इल्यूमिनाई, ये सारे के सारे जो जिस चीज में लगे हुए हैं ना, इनका टारगेट ये है कि हम इन दरवाजों को खोलें किसी भी तरीके से। इनका प्लान ये है, इनकी चाल, शैतानियत का कोशिश ये है कि हम इन दरवाजों को खोल सकें, इन तक जा सकें, कुछ भी कर सकें अपने जादू के जोर से, किसी भी जोर से। और उसके लिए फिर ये जो चाहते हैं शयातीन की मदद भी करते हैं, और शैतान इनसे जो जो कुछ करवाता है। जब ये पहुंचे पहले आसमान के ऊपर, तो फरिश्ते ने दरवाजा नहीं खोला। कहा कौन है, कहा मैं जिब्रील हूँ। कहा आपके साथ कौन है, ये तो पहले कभी नहीं आया आसमान में। हालांकि जानते तो होंगे ज़ाहिर अल्लाह ताला ने, लेकिन एक अल्लाह ने तरतीब रखी कैसे आना है। कब मेरे, मैं हूँ जिब्रील और मेरे साथ मोहम्मद है। कब बुलाया गया इनको, हाँ बुलाया गया अल्लाह ने। तब दरवाजा, और फिर ऊपर गए तो देखा एक बूढ़ा शख्स जो है वो कब दाएं तरफ देखता है तो खुश होता है, बाएं तरफ देखता है तो रोने लगता है। तो पूछा कि ये कौन है जिब्रील, कहा ये आपके बाप आदम। इनके सीधे हाथ पे इनकी वो औलाद है जो जन्नत में जाने वाली है, नेक अमाल करने वाली है, और इनके उल्टे हाथ पे वो औलाद, औलाद तो सारी उन्हीं की है ना, और वो औलाद है जो जहन्नुम में जाने वाली है, बुरे अमाल करने वाली है। तो ये जब सीधे तरफ देखते हैं तो खुश होते हैं, उल्टी तरफ देखते हैं तो इसी तरह से हर आसमान के ऊपर अंबिया कराम से मिलते रहे। हज़रत मूसा से भी मिले, हज़रत इदरीस से भी मिले, हज़रत ईसा से भी मिले, और सबसे ऊपर आसमान के ऊपर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और मैंने आपको हदीस सुनाई थी कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख के चौंके, क्योंकि आपकी बहुत मुशाबहत है हज़रत इब्राहीम के साथ। तो कहा जिब्रील ये कौन है, कहा ये आपके बाप जद्दे अमजद इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मिले तो उन्होंने कहा मोहम्मद आपकी उम्मत कैसी है, और आप अपनी उम्मत को जाके मेरा पैगाम दीजिएगा, उनको मेरा सलाम दीजिएगा, और उनको बताइएगा कि जन्नत की मिट्टी बड़ी सख्त, बड़ी प्यारी, इसका पानी बड़ा मीठा। तो पैगाम पैगाम मिल रहा है, किसको भेज रहे हैं, आपको और मुझे। और ये भी बताइएगा अपने उम्मतियों को कि जन्नत के अंदर जो दरख्त लगते हैं वो आपकी तस्बीह से लगते हैं, और तस्बीह कौन सी है, कितनी, वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला, कितनी प्यारी तस्बीह है। का इससे जन्नत के अंदर दरख्त लगते हैं, तो आप जितने चाहें लगवा लें, बागात लगवाएं पूरे के पूरे। आपको जिस जिस चीज का बाग चाहिए उसको बताते जाए, लम्बे ये वाली तस्वीर मेरे आम के बागों की, ये वाली तस्वीर मेरे अंगूर की बेलों, जिस चीज का चाहें जब अल्लाह हम से कहें, जाएंगे तो वो मिलेंगे हमें वहाँ पर। इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ करें, लगवाएं और फिर हिफाजत करें।
تو جب آسمان پر گئے اور معراج کا جب اللہ تعالیٰ نے مشاہدہ کروایا تو وہاں پہ ہم پیچھے بھی ڈسکس کرتے رہے اپنی کلاسوں کے اندر بھی کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ایسے مشاہدات کروائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نہیں پتہ تھے، اور دکھایا کہ جنت میں کون ہوگا اور جہنم میں کون ہوگا، اور جنت بھی سامنے لائی گئی اور جہنم بھی سامنے لائی گئی اور ساری چیزیں بتائی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر کلام کیا آپ سے، اور کیا ہوا کہ سارے آسمانوں سے ہوتے ہوئے جب عرش معلیٰ پہ پہنچے تو ایک جگہ سدرۃ المنتہا، وہاں پہ جا کے جبریل فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں 1 انچ بھی آگے گیا اس سے میرے فرض ہے، اب اس سے آگے کا معاملہ آپ کا اور آپ کے رب۔ اب آپ سوچئے جس جگہ فرشتوں کے پر جلتے ہیں، فرشتوں کے بھی سردار کے پر جلتے ہیں، وہاں سے آگے کون گیا؟ بشر، بشر انسان گیا نا، محمد کون تھے؟ انسان تھے نا، بشر تھے۔ تو آپ کو اللہ کی قربت، اللہ کی فرما برداری ایک بشر کو فرشتوں سے کہاں لے جاتی ہے؟ جہاں فرشتوں کے پر جلنا شروع ہو جاتے ہیں، اس سے بھی آگے تک رب آپ کو لے جاتا ہے، ایک انسان کو لے جاتا ہے۔ یہ بشریت کی کتنی بڑی مطلب عظمت ہے نا، اللہ نے اس کو کتنا عظیم بنایا ہے کہ اللہ اس کو اس جگہ لے کر آ رہا ہے جہاں فرشتے، وہ فرشتہ سردار فرشتوں کو اللہ کہتا ہے روح الامین، یہ ہمارے فرشتوں کے سردار ہیں۔ اللہ کو کیا درکار ہے؟ اللہ بس میں تیرا غلام، اللہ میں تیرے علاوہ کسی کا نہیں، ابراہیم علیہ السلام، اللہ میں تیرے علاوہ کسی کا نہیں۔ اور اللہ جانے اللہ نے اور کیا کیا باتیں کی ہوں، اور کیا کیا گفتگو کی ہوں۔ دونوں آیتیں وہیں سے ملی، لا حول ولا قوت الا باللہ کا جو خزانہ ہے وہ ملا، نماز 50 نمازیں ملی، اور پھر حضرت موسیٰ کے پاس جب پہنچے تو کہا کہ کیا لے کر آئے محمد، کیا دیا؟ کہا اللہ تعالیٰ نے بڑے خوش ہیں، اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ تو کیا کر رہے ہیں یہ؟ آپ کی امت 50 نہیں پڑھ سکے گی، واپس جائیں، میری امت کا مجھے پتا ہے، یہ امت بڑی ستاتی ہوتی ہے۔ کہا اچھا، وہ 50 لے کے واپس گئے اور کم کرتے 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 جب 5 پہ آئی تو بھی حضرت موسیٰ نے کہا واپس جائیے محمد، واپس جائیے صلی اللہ علیہ وسلم، 5 بھی نہیں پڑے گی۔ کہا مجھے شرم آتی، اتنی بار واپس جا چکا ہوں، اب مجھے شرم آتی، 50 کا ثواب ملے گا۔ رب نے کہا ٹھیک ہے، میں نے نمازیں کم کر دی، میں نے اجر کم نہیں کیا، اب اور کیا کرے اللہ، اللہ اور کیا کرے، لکھ دیا جو لکھ، اور میں نے اجر لکھ دیا، اجر نہیں کم کرو، تعداد کم کر دیتا ہوں تمہاری سہولت کے۔ اور پھر جہنمیوں کی وہ ساری نشانیاں کہ کون کون جہنم میں جائے گا، جو نماز اوقات کے ساتھ نہیں پڑھے گا، جو رب کو یاد نہیں کرے گا، اور اپنے اپنے ہاتھوں سے وہ اپنے منہ کو بڑی بڑی کینچیوں سے کاٹ رہے تھے۔ کہا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد نہیں کرتے، اس کا ذکر نہیں کرتے، پڑھ کے بھول جاتے ہیں، نمازوں کی ادائیگی نہیں کرتے، اور نہ جانے کتنی نشانیاں۔ ایک طویل پوری کلاس، زیادہ عورتوں کو دیکھا، کیا کہا کہ میں نے تمہیں عورتوں کی بڑی تعداد دیکھی ہے، تم صدقہ دیا کرو، استغفار کیا کرو۔ اور کہا کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عورتیں کیوں؟ کہا ناشکری ہوتی ہیں۔ کہا اللہ کی ناشکری؟ کا نہیں، اللہ کی ناشکری نہیں ہوتی، اللہ کی تو شکر گزار ہوتی، ڈنڈیاں مارتی ہیں میاں کے چکر۔ پتا نہیں مطلب آپ اپنے بیٹے کو کوس رہی ہیں، اللہ معاف کرے، اس کو کہہ رہی ہیں، اور آپ کا بیٹا ہے، مطلب آپ کی جو تکلیف ہے، چڑ ہے، وہ اس کی دادی سے تھی، دادا سے تھی، یا اس کی نسل سے تھی، آپ اس کے بیچارے کے ساتھ پشتوں تک پہنچ جاتی ہیں، بچہ تو آپ کا ہے نا۔ عورتوں کا نا بڑا معاملہ بڑا عجیب سا ہی ہے، زبان کنٹرول میں نہیں ہے، جس کی زبان کنٹرول میں ہو گئی نا، آپ سمجھیں کہ وہ نجات پا گئی، سکھ بھی پا گئی، دنیا میں بھی سکھ ہے، اور بعد میں بھی۔ یہ بڑی دیر سے سمجھ میں آتی ہے بات، یہ آپ کو بات نا بڑی دیر سے سمجھ آتی ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا، کتنی پیاری حدیث یاد کروا رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ کہا مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں، دونوں تمہاری زبان اور تمہاری ٹانگوں کے درمیان شرم، دونوں چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کتنی پیاری چیز۔ تو عورت کو نا، بچیوں کو بھی مطلب ہمیں، اب ہماری جنریشن تو نا پھر بھی ذرا تھوڑا سا اس ایج میں جس میں آج کل کی بچیوں کی زبانیں چھٹی ہوئی ہیں، اس ایج میں ہماری جنریشن پھر بھی کنٹرول کرتی تھی، ڈرتے تھے، ہے نا، سسرال سے بھی ڈرتے تھے بھائی، ہاں، اور اب بچوں سے ڈر رہے ہیں۔ ہماری وہ نسل ہے کہ جو ہم، ہاں
जी, तो बच्चियों को भी ना मतलब शुरू से ही आदत डालनी चाहिए कि कहाँ तक आपने बोलना है। अगर ये बोलने की आदत पड़ जाती है ना, तो फिर देखें ये आदत छूटती नहीं है। और आप इसको समझते हैं ये बोल्डनेस नहीं है। ये आप इसको ये ना समझें कि मैं बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं बड़ी बोल्ड हूँ और मैं तो चुप ही नहीं होती। हाँ, ये कमाल नहीं है ये। नहीं, नहीं, कमाल क्या है? कमाल ये है कि आप पी गए। आपके पास अख्तियार है बोलने का, आप जवाब दे सकती हैं, एक की जगह 10 दे सकती हैं, लेकिन आप पी गए। आप यकीन करें इतना कोई ना मतलब जिंदगी के तजुर्बों से इंसान सीखता है, तो इंसान सबसे ज्यादा अपने तजुर्बे से सीखता है ना। तो एक जमाने में ऐसा ही होता था कि ना छोटी छोटी चीजें बड़ी बुरी लग रही होती थी और दिल करता था इसके ऊपर तो बंदा 10 सुनाए। अब यकीन करें वही जुमले, वही सिनेरियो, बिल्कुल बिल्कुल वही माहौल, और मैं मुस्कुरा जाती हूँ। ये मतलब और मुझे फील होता है कि यार ये तो कोई बात थी नहीं, इस बात के ऊपर तो हमारे यहाँ बड़े बड़े झगड़े हुए हैं, और ये बात तो बड़ी तिनक के दिमाग पे जाके लगती थी कि इन्होंने ये बात बोली कैसे। और दिल करता था कि बस बंदा छोड़े ही ना। लेकिन ना, आप मेरे ख्याल है शायद कुरान से करीब होने का ना, ये आपके अंदर जो नरमी आती है ना, और आपके अंदर जो चेंज आता है, वो चेंज कैसे आता है कि जब आपको ये एहसास होता है कि आपके चुप रहने के ऊपर फरिश्ते साइड पे खड़े हुए जवाब दे रहे हैं। अब देखिए ना, मैं बच्चों की क्लास लेती थी, बच्चे बड़े छोटे छोटे से प्यारे प्यारे बच्चे। और जब मैंने उनको बताया कि बेटा अल्लाह ताला जब आप कोई आपके साथ लड़ाई कर रहा हो, कुछ आपको बोल रहा हो, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी ये वाकया हुआ कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक साथ थे, और रास्ते में जो है एक शख्स रुका, रोक के आपको बड़ा बुरा भला कहने लगा। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक खामोश रहे, आप सब मुस्कुराते रहे साथ खड़े हुए। थोड़ी देर मतलब बस हो गई एक बंदे की, बोले ही जा रहा है, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने पलट के ना गुस्से में उसको जवाब दिया। जैसे ही उसको जवाब दिया, आप सल्लम खफा होके एकदम वहां से चले गए छोड़ के। पीछे पीछे अबू बकर भागे कि ये क्या बात हुई। फिर आके जरा खफा से हुए अल्लाह के रसूल के ऊपर के, या रसूल अल्लाह, जब तक वो मुझे बुरा भला कहता रहा आप खड़े खड़े मुस्कुराते रहे, और जैसे ही मैंने उसको कुछ कहा, तो आपने जो है वो, आपका चेहरा सुर्ख हो गया और आप मुझे छोड़कर आ गए। तो अल्लाह के रसूल ने देखें क्या बात कही, इसको अच्छे से जहन में बिठा लें, हमेशा जिंदगी भर यह काम आएगी, ये बड़ों के भी बच्चों के भी। क्या कहा हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कि अल्लाह के रसूल ने कि अबू बकर, जब तक तुम खामोश थे उस वक्त तक फरिश्ता तुम्हारी जगह जवाब दे रहा है। अब आपका जवाब ज्यादा अच्छा है या फरिश्ते का? फरिश्ता आपकी जगह जवाब दे रहा है, इससे बड़ी और क्या बात होगी। और फिर उसके बाद जैसे ही तुमने बोलना शुरू किया, तो क्या हुआ कि फरिश्ता गायब हो गया और साथ शैतान खड़ा हुआ हंस रहा था, और जिस जगह शैतान हो वहां मैं खड़ा नहीं हो सकता, तो मैं इसलिए वो जगह छोड़ कर आ गया। मैंने ये अपनी क्लास के अंदर छोटे छोटे बच्चों को बताई। आप यकीन करें, मेरा अपना भी बेटा था 2 क्लास का। अगले दिन जब आया तो अगली क्लास में, वीकली क्लास होती है, बड़ा खुश खुश कि मैं सुनती थी कि भाई ये जो हदीस सुनाई थी इसको किस किसने अप्लाई किया और किस किसने वो किया। तो उसने कहा मैंने जो है ना वो अपने दोस्त को, मेरा दोस्त मुझे पता नहीं क्या क्या कह रहा था, वो मुझे लड़ाई होती थी, झगड़े होते थे, तो मैंने इस दफा पूरा वीक में अपने दोस्त को कुछ भी जवाब नहीं दिया। वो हैरान था, मम्मा वो हैरान था। अच्छा अरकम, तो कहता है कि ना, मैंने कहा अच्छा क्यों, आपने क्यों नहीं जवाब दिया? मम मैंने वो मुझे पूछने लगा तुम क्यों नहीं बोल रहे, तुम अरकम क्यों नहीं बोल रहे, तो मैंने उसको कहा मेरी जगह फरिश्ता जवाब दे रहा था, मैं फरिश्ता। लेकिन बच्चों पे कैसा असर। तो देखिए ना, ये मतलब अगर आपको बचपन से लेकर आपके दिल में ये बात बैठ जाए और बड़े होकर भी ये समझ आ जाए, बच्चों को तो फिर भी समझ आ जाती है, बड़ों को जरा देर से समझ आती है। तो बड़ों को भी अगर ये समझ आ जाए कि जी मेरी जगह आपको फरिश्ता जवाब दे रहा है, कितना सुकून हो जाए। झगड़े कब बढ़ते हैं? जब दो बदू जवाब मिलते हैं। तो औरत का मामला भी ऐसा ही, और इसीलिए अल्लाह के रसूल ने क्या कहा कि बोलने पर आती है तो बस तुम्हें बोले चली जाती है, और क्या करती है, एक जुमला जो खास तौर पे अल्लाह के रसूल ने कहा, और हमें औरतों को जरा ध्यान रखना चाहिए कि हम वो जुमला जुबान से ना अदा करें। अल्लाह के रसूल ने क्या कहा कि एक अरसे तक अपने माँ बाप के घर में बैठी रहती है, उसको शोहर लेके जाता है, खिलाता है पिलाता है, एक अरसा उसके घर में रहती है, और जहाँ कहीं कोई कमी पाती है, किसी बात में नाचाकी होती है, तो कहती है मैंने तो आज तक तुमसे कभी सुख देखा ही नहीं। तो ये जुमला अल्लाह के रसूल ने कहा, तो हमें इससे बचना चाहिए परवरदिगार। और फिर क्या कहा कि औरतों तुम सदका ज्यादा से ज्यादा किया करो और कसरत से इस्तगफार किया करो। तो इस तरह से अल्लाह ताला ने अपनी बहुत सी निशानियां अपने नबी को दिखाई, और लोगों ने इस पर बड़ा वाविला मचाया, लेकिन अल्लाह ने कहा कि हाँ ये हुआ था तो हुआ था, हमें भी इस पर बिल्कुल ऐसा यकीन है जैसा अल्लाह ने हमें बताया। और फिर आगे क्या कहा अल्लाह ताला ने, हमने इससे पहले मूसा को किताब दी थी और उसे बनी इसराइल के लिए जरिया हिदायत बनाया था। अच्छा क्या किया था? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू अल्लाह मियां। एक और चीज याद आ गई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद अक्सा गए, तो पहले वहां पे तमाम अंबिया को हाजिर किया अल्लाह ताला ने, उनकी इमामत करवाई आपसे ने, फिर उसके बाद आप ऊपर गए, सबसे मुलाकात हुई। आज तक जितने अंबिया आए थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत आदम से लेकर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, उन सब को अल्लाह ताला ने मस्जिद अक्सा में जमा किया,
اور ان سب سے ملاقات ہوئی آپ کی, آپ نے ان کی امامت کروائی, اور اس کے بعد پھر آپ آسمان کی طرف. ہر رمضان کا ٹارگٹ ہے ان لوگوں کا کہ انہوں نے مسجد اقصی کے اندر تباہی مچانی ہے. اور ابھی اصل میں دراصل ان کا جھگڑا کیا ہے, ان کے دماغ میں یہ ہے کہ مسجد اقصی کے تہ خانوں کے اندر تابوت سکینہ دفن ہے. ان کا کانسیپٹ یہ, یہودیوں کا کانسیپٹ یہ, اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے وہ تابوت سکینہ نکالنا ہے, اور وہ تابوت سکینہ جب ہمارے پاس آ جائے گا, اور وہ تابوت سکینہ ہم پیچھے پڑھ کے گئے نا سورہ بقرہ کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ طالوت کے پاس نکلے گا, اور یہ اس کے پاورفل ہونے کی نشانی ہے. مطلب ان کے دماغ میں بھی یہ ہے کہ وہ جس کے پاس بھی ہوگا نا, دنیا کی پوری طاقت اس کے پاس آ جائے گی. یہ اس کو توڑنا چاہتے ہیں, یہ اس کے نیچے سے وہ تہخانے سے وہ نکالنا چاہتے ہیں, اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ ہمارے پاس آ جائے گا تو پھر ہمارا دجال, جو ہم جس کو ہم دجال کہتے ہیں اور یہ مسیح کہتے ہیں اس کو, تو وہ آئے گا, اور اس کے بعد اس تابوت سکینہ کی وجہ سے ہمارے پاس یہ اس کی پوری پاور ہوگی. دوسرا کیا ان کے دماغ کے اندر ہے, یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کوئی نعوذ باللہ جادو کے کوئی ایسے عملیات تھے, کوئی ایسی چیزیں تھیں جو ان کے پاس تھی, موجود تھی, اور وہ عمل کر کے طاقت لیتے تھے اور جنات کو کنٹرول کرتے تھے. جبکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے صاف صاف نفی کر دی کہ زمان نے کفر نہیں کیا. کفر کس نے کیا؟ کفر تو شیاطین کیا کرتے تھے اس کے ملک کے اندر. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ, اور انہوں نے, ان کا کیا کانسیپٹ ہے, ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ جتنے بھی جادو کے بڑے بڑے سے عملیات تھے وہ سب کی سب پرچیاں تہ خانے کے اندر مسجد اقصی میں نیچے دفن ہے علیہ السلام کے اندر. تو یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم ان کو توڑ دیں گے اور ہم یہاں سے نکال لیں گے تو پھر ہم دنیا کے اوپر غالب آتے ہیں. یہ ان کا کانسیپٹ ہے. اور پھر کیا تھا کہ وہ ایک پتھر جس کے اوپر سے داؤد علیہ السلام کی تخت نشینی ہوئی تھی, وہ پتھر جو ہے اسی کے اوپر حضرت سلیمان کی بھی تخت نشینی ہوئی تھی. وہ پتھر بھی تابوت سکینہ کے اندر ہی تھا, لیکن بعد میں جب یہ جنگ ہوئی تو وہ جنگ کے دوران, اور جب یہ کیا کہتے ہیں ہیکل سلیمانی کے اوپر جب جنگ ہوئی, مسلط ہوئی, تو وہاں سے کئی جگہوں سے ہوتا ہوا تھا آخر کے اندر وہ ابھی اس وقت لندن کے اندر جو ان کی ملکہ کی کرسی ہے اس کے نیچے انہوں نے لگا دیا ہے. اب یہاں پہ جب بھی لندن کا کوئی بھی, جیسے اب ملکہ کی ڈیتھ ہو گئی اور جو دوسرا بادشاہ بنا ہے تو وہ اس کرسی کے اوپر بنا ہے, تو وہاں پہ اگر آپ دیکھیں نا, اب جو بٹھاتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر جو کرسی رکھی ہوئی ہے جہاں پہ یہ حلف لیتے ہیں یا جو بھی لیتے ہیں, اس کرسی کے اوپر جو وہ لگا ہوا ہے وہ وہی پتھر ہے. وہ پتھر بھی یہ واپس لے کے جائیں گے. ان کا یہ پلان ہے کہ ہم نے یہ پتھر بھی, ہم نے تیسری مرتبہ جب ہیکل سلیمانی ہم تعمیر کریں گے تو ہم اس میں یہ پتھر بھی لے جا کے رکھیں گے. تو یہ اس کی پلاننگ ہو رہی ہے ساری, کہ یہ پوری کی پوری سرنگ انہوں نے کر دی ہے, اور جنگ برپا ہو جائے گی, کیونکہ یہ مسلمانوں کے لیے آخری کیل ہوگی نا جو ان کو جگانے کے لیے ہوگی, اور اس سے پھر پوری دنیا میں جنگ چھڑ جائے گی. یہ لاسٹ چیز ہوگی. اور یہ پوری سرنگ کر چکے ہیں, مسجد اقصی کے انڈر گراؤنڈ یہ سب ہلا چکے ہیں, سب کچھ کر چکے ہیں, بس اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب انہوں نے آخری بار کرنا. لیکن ان کا پلان یہ کہ آگے جا کے پھر انہوں نے تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنا ہے, اور وہاں پہ یہ ساری چیزیں لے جا کے رکھنی ہے, اور پھر ان کا دجال آئے گا اور وہ وہاں پہ اس کی تخت نشینی کریں گے یا جو بھی کریں گے. لیکن پھر ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہمیں پھر ساری طاقتیں مل جائیں گی, پوری دنیا کو ہم زیر کر لیں گے. اللہ عالم. پھر اللہ کیا کہتا ہے کہ ہم نے اس سے پہلے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اسے بنی اسرائیل کے ذریعے کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا, اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنا. تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا, اور نوح ایک شکر گزار بندہ تھا. پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر بھی متنبع کر دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے. آخرکار جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع آیا تو دیکھ رہے ہیں, تفسیر دیکھ رہے ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اسی کے بارے میں. کیا کہا کہ اے بنی اسرائیل پہلا موقع آیا تو پہلی سرکی جب ان میں سے آخرکار جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع آیا تو اے بنی اسرائیل, نہایت ہم نے تمہارے مقابلے پر ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زوراور تھے, اور وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے. یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر ہی رہنا تھا. اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دے دیا, اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد, اور تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی. دیکھو تم نے بھلائی کی تو وہ تمہاری بھلائی اپنے ہی لیے تھی, اور برائی کی تو وہ تمہارے لیے اپنے ہی تھی, تمہاری اپنی ہی ذات کے لیے برائی ثابت ہوئی. پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور مسجد بیت المقدس میں اس طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے, اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کے رکھ. یہی کچھ ہو رہا ہے ابھی بھی, یہی ساری چیزیں ابھی دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہیں.
ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے، لیکن اگر تم نے اپنی پھر سابق روش کا اعادہ کیا یعنی اس کو دہرایا تو ہم بھی اپنی سزا کو دہرائیں گے، اور کافر نعمت لوگوں کے لیے تو ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگے انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور جو لوگ آخرت کو نہ مانے انہیں یہ خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ انسان شر اس طرح سے مانگتا ہے جس طرح اسے خیر مانگنی چاہیے۔ اتنی اہم آیت ہے یہ، اور یہ اتنی سچی مطلب بات ہے، اتنے ہمارے اوپر یہ یقین کرے پوری اترتی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ انسان دعائیں مانگ رہا ہے مانگ رہا ہے مانگ رہا ہے مانگ رہا ہے، اب کون جانے کہ دعا بالکل قریب ہی لگی کھڑی ہو، لیکن آپ تھک جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے مجھے نہیں چاہیے، اور اگر ایسے نہیں کرنا تو ایسے ہی کر دے اللہ۔ اب آپ خیر مانگتے مانگتے تھک گئے، شر مانگ لیا آپ نے، شر مانگ لیا نا۔ اللہ کہتا ہے جیسے اس کو شر اس طرح مانگتا ہے جیسے اسے خیر مانگنی چاہیے۔ انسان بڑا ہی جلد باز بھاگتے ہوئے، بس جلدی چاہیے ہوتا ہے اسے کہ جلدی پورا ہو، تھک جاتے ہیں۔ دیکھو ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا، رات کو نشانی بنایا ہم نے بے نور بنایا، اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور ماہ و سال کا حساب معلوم کر سکو۔ اسی طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ ممیز کر کے رکھا ہے، ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے۔ تو قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا۔ پڑھ اپنا اعمال، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ جو کوئی راہ راست اختیار کرے گا اس کی راستہ بھی اس کے اپنے لیے ہی مفید ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا قیامت کے دن کوئی پڑھ کے نہیں سنائے گا آپ کا جو کارڈ ہوگا، رزلٹ کارڈ ہوگا، وہ آپ کے ہاتھ میں دیا جائے۔ رزلٹ کارڈ کن کا پڑھ کے سنایا جاتا ہے دنیا میں؟ ٹاپر سے، اور باقی جو عام پاس ہوتے ہیں وہ بھی، اور جو باقی فیلئر ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے ان کو؟ اور ان کا کیا کیا دل کر رہا تھا ان کا؟ آج تو پاپا جاگے ہی نہ، آج تو ممی پاپا دیر سے اٹھے، سو کے ہی نہ اٹھے، آج تو ان کو اسکول۔ اور جو ٹاپر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ رات بھر نہیں سوتا، اس کو پتا ہوتا ہے پاپا آپ نے جلدی جاگنا ہے، مما آج تو آپ نے جلدی جاگنا ہے، کیوں؟ کیونکہ پتا ہوتا ہے کہ آج میں ٹاپ کروں گا، آج مجھے ٹرافی ملے گی، تو وہ ماں باپ کو خوشی خوشی لے کے جا رہا ہے۔ فیلئر بچے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے ان کے چہرے کالے پڑے، پتا ہوگا ان کیا کرتے ہیں، تو اعمال نامہ پڑھ کے نہیں سنایا جائے گا بلکہ کہا جائے گا یہ لے پکڑ، خود کافی آج تو پڑھنے کے لیے۔ اور اللہ کیا کہتا ہے کہ جو گمراہ ہوگا اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ لوگوں کو حق اور باطل کا فرق سمجھانے کے لیے ایک پیغامبر نہ بھیج دیں۔ اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس میں نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں، تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپاں ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ انہیں کوئی جان بوجھ کے حکم دے رہا ہوتا ہے، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بستی اپنے لیے اپنے اوپر عذاب مسلط کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بڑے لوگ اس کے اندر تباہ اور برباد کرنا شروع کرتے ہیں، برے افعال کرنا شروع کرتے ہیں خود سے۔ مطلب کوئی بھی بستی اس وقت تک عذاب کی مستحق نہیں ہوتی جب تک وہاں پر کوئی بھی استغفار کرنے والا موجود ہو، اور جب تک وہاں پر کوئی بھی برائی کے لیے روکنے والا اور بھلائی کا حکم دے۔ جب اس میں سرکشی عام ہو جاتی ہے، بڑے لوگ بھی اس کاموں میں پڑ جاتے ہیں، اور استغفار بھی ختم ہو جاتی ہے، اور برائیوں کو روکنے والے بھی ختم ہو جاتے ہیں، اور علماء خود انہی چکروں میں پڑ جاتے ہیں کہ ہمیں کس طرح فائدہ مل سکتا ہے دنیا کا، ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو بس پھر سمجھ لیں کہ پھر وہ بستی عذاب کی اپنے آپ کو مستحق بنا لیتی۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ دیکھ لو، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ دیکھ لو کتنی ہی نسلیں ہیں جو نوح کے بعد ہمارے حکم سے ہلاک ہوئیں، اور تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اور جو کوئی عاجلہ کا خواہش مند ہو، عاجلہ عاجلہ کا کیا مطلب ہے؟ دنیا کا، جو چاہتا ہے کہ بس دنیا میں اس کو جلدی سے مل جائے، فٹافٹ مجھے ریٹرن مل جائے، جو میں نے نیکیاں کی ہیں، جو میں نے اعمال کیے ہیں ان کا بدلہ مجھے یہیں مل جائے، تو پھر اللہ کیا کہتا ہے کہ جو کوئی عاجلہ کا خواہش مند ہو اسے یہی ہم دے دیتے ہیں، اور جو کچھ بھی جسے دینا چاہیں پھر اس کے مقصوم میں جہنم لکھ دیتے ہیں، آخرت میں اس کا جو حصہ لکھتے ہیں وہ جہنم لکھتے ہیں، جسے وہ تاپے گا ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہوگا۔ اور جو آخرت کا خواہش مند ہو اس کے لیے، اور اس کے لیے صحیح کرے جیسے کہ اس کے لیے صحیح کرنی چاہیے، اور ہو وہ مومن، مومن ہونا شرط ہے۔ کیا بتایا؟ دنیا میں نیکیاں کی، چیریٹی کی، ڈھیر کیے، بڑے بڑے کام کیے۔ ہمارے ہاں بھی ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ ایسے لوگوں کو جو ایمان نہیں لاتے لیکن چیریٹی کے کام بہت بڑے زیادہ کرتے ہیں، ان کو جنت ان کے نام پہ لکھوانے پہ تل جاتا ہے۔
اپنے تو پتہ ہی نہیں, اپنی خبر ہی نہیں ہے کہ آپ کو جنت ملے گی یا دوزخ ملے گی, آپ ان کو جنت دلوانے کے لیے تل جاتے. آپ کو کس نے کہا؟ یہ رب کا اور اس کا معاملہ, اور اللہ نے کہہ دیا کہ یہ سارے کام کرنے کے ساتھ ساتھ وہ مومن ہو. آپ سمجھ لینا. دیکھیں میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں, دنیا کی مثال. آپ کہیں جائیں کسی میڈیکل کالج کے اندر اور آپ جا کے کہیں کہ میرے بچے نے 6 سال کی جگہ 8 سال میڈیکل کی کتابیں پڑھی اور اس نے بڑی محنت کی ہے اور وہ میڈیکل کی ایک ایک کتاب کو رٹ چکا ہے, ڈاکٹروں کو اتنا نہیں پتا ہوگا جتنا میرے بچے کو پتا ہوگا, آپ اس کو میڈیکل کی ڈگری دے, کیا ہوگا؟ دے دیں گے کوئی بھی؟ وہ یہ کہیں گے کہ اچھا لائیں ہم ٹیسٹ لیتے ہیں, وہ یہ بھی کہیں گے کہ ہم ٹیسٹ لے کے چیک کرتے ہیں. کیوں بھائی؟ سیدھی سی بات ہے, آپ کے پاس میٹرک کی ڈگری, آپ کی انٹر کی ڈگری, آپ کی تب ایڈمیشن ہوتا ہے, پھر اس کے بعد میڈیکل کی ڈگری, میڈیکل کی ڈگری بھی پاس ہوئی ہوئی, پھر اس کے بعد سرٹیفکیٹ ملتا ہے. بچے بیچارے ابھی بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں جگہ سے ٹیسٹ کروانا ہے, فلاں جگہ سے اس کی وہ ہونی ہے. یہ ساری چیزیں ہوں گی تو آپ سرٹیفائڈ ڈاکٹر کہلائیں. دنیا کا ایک ذرا سا چھوٹا سا وہ ہے. اور اسی طرح سے یہ تو میڈیکل تو چلے اور بڑا ہو, آپ کے پاس میٹرک کی صنعت نہیں ہے, آپ کسی بھی کالج میں چلے جائیں, آپ کہیں میرے بچے سے پورا میٹرک کا امتحان لے لیں, آپ میرے بچے کو پر آتا ہے, کوئی کالج بغیر ایڈمیشن, بغیر اس کے مارک شیٹ کے ایڈمیشن دے گا؟ کوئی بھی کالج, پرائیویٹ کالج میں لاکھوں روپیہ دے گا کوئی؟ نہیں دے. کیوں نہیں دے گا؟ وہ کہیں گے ہماری ایس او پی, ہمارے یہاں یہ ہو نہیں سکتا, ہم نے ایک رول بنایا ہوا ہے کہ ہم میٹرک کی مارک شیٹ کے بغیر فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن نہیں دیتے. تو آپ کو جنت میں ایڈمیشن کے لیے لا الہ الا اللہ کی ڈگری لینی پڑتی. یہ وہ ڈگری ہے جس کے بغیر جنت کا داخلہ ممکن نہیں ہے. آپ نے بے شک دنیا میں جتنی چیریٹی کی ہو, جتنی نیکیاں کی ہو, پیدا ہوئے اس وقت سے لے کر مرتے دم تک آپ نے نیک کام کیوں, لیکن آپ کے پاس ڈگری ہے, آپ نے لا الہ الا اللہ. جب یہ نہیں کہا تو اب آپ, جب آپ دنیا کو, آپ کوئی بھی برا نہیں مانتا, اس کالج کو کوئی برا بھلا نہیں کہتا, کوئی بھی اس پہ سوال بھی نہیں اٹھاتا کہ یہ دیکھیں کتنے خراب لوگ ہیں. ایک بچہ جو اتنا قابل ہے, جس نے اتنا کچھ پڑھا ہوا ہے, وہ ماسٹرز کے لیول کا وہ پڑھا ہوا بچہ ہے, اور یہ اس کو ایڈمیشن نہیں دے رہے. کیونکہ ان کے اصول, جب آپ لے کر آتے ہیں نا کسی کا پراسپیکٹس, تو اس میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ یہ چیزیں فالو کریں, ہمارا یہ رول ہے. تو جب آپ دنیا میں آئے تو آپ کے رب نے آپ کو آپ کا پراسپیکٹس دے کے بھیجا کہ یہ رول ہیں جنت میں جانے کے. یہ رول پورے نہیں ہوں گے تو آپ کا کرائٹیریا پورا نہیں ہوا اندر جانے کا. تو جو پہلی چیز ہے وہ ہے لا الہ, پہلی ڈگری سمجھ لیں. بعد میں پھر اس کے جو کمی بیشی ہوئی وہ اللہ تعالیٰ پورا کر دے گا. بہت, صرف اسی کا نہیں, بہت دنیا میں اتنے, ہاں بہت چلیے. ان کی ڈیتھ ہوئی, ایک طبقہ تو پورا تل گیا تھا کہ ان کو جنت لکھوا لے ان کے نام پہ. ہاں مطلب کیوں نہیں جائیں گے جنت؟ او بھائی آپ کو پتا ہے آپ جائیں گے. آپ کو اللہ نے اپنا آپ کا کہا ہے کہ آپ اپنا پتا کریں, آپ جائیں گے کہ نہیں جائیں گے. وہ تو اللہ جانتا ہے کہ ان کا کیا معاملہ ہوگا, لیکن آپ کا کیا ہوگا یہ آپ کو پتا ہے, فکر ہے اس کی. تو آپ دوسرے کی فکر کیے بغیر, ان کی جنت دوزخ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, اپنی جنت دوزخ کیا آپ کے اختیار میں, کہ آپ کیا چوز کرتے ہیں, کس کے لیے تگ و دو کرتے ہیں, اس کی فکر کریں. اس لیے یوتھ کو بھی اس میں نہیں پڑھنا چاہیے, ان بحثوں میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے. اللہ نے صاف کہہ دیا, اللہ نے کہا اگر کوئی آخرت کا خواہش مند ہے وہ اس کے لیے صحیح کرے, جیسی صحیح کرنی چاہیے, اور ہو وہ مومن, ڈگری لا الہ الا اللہ کی لے کر آئے گا جنت میں داخلے کے. یہ ڈگری ہوگی تو باقی چیزیں پوچھی جائیں گی, نہیں ڈگری ہوگی تو باقی چیزیں سرٹیفکیٹ مانگے نہیں جائیں گی. دنیا میں اللہ ان کو اس کی جزا دے دے گا. تو ایسے ہر شخص کی صحیح مشکور ہوگی, ان کو بھی اور ان کو بھی, دونوں فریقوں کو ہم دنیا میں سامان زیست دیے جا رہے ہیں. یہ تیرے رب کا عطیہ ہے, اور تیرے رب کی عطا کو روکنے والا کوئی بھی نہیں. مگر دیکھ لو دنیا ہی میں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے پر کیسی فضیلت دے رکھی ہے, اور آخرت میں اس کے درجے اور بھی زیادہ ہوں گے, اور اس کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر ہوگی. تو اللہ کے ساتھ, تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا, ورنہ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھا رہ جائے گا. تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اسی کی. پھر ایک لسٹ آ رہی, اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کر. اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر ہیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور انہیں جھڑک کر جواب نہ دو, بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو, اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو, اور دعا کیا کرو کہ پروردگار ان پر رحم فرما, جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا. آپ نے ایک بات نوٹ کی, مجھ سے اکثر یہ سوال کرتی ہے, بچوں کے دماغ میں تو آتا ہے نا, کہتی ہے پورا قرآن بار بار والدین والدین والدین, اللہ تعالیٰ نے کہیں بچوں کے حقوق کیوں نہیں لکھے؟ ہاں, والدین کے اندر بچوں کی ایسی کوئی اللہ نے محبت آنے سے پہلے ہی
आने से पहले, चाहे वो छोटी उम्र हो, चाहे बड़ी उम्र हो, चाहे बुढ़ापा हो, चाहे क्या कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम, किस उम्र के अंदर बशारत मिल रही है, अल्लाह ने कहा उसका दिल खुश हो गया। जब वो खुश हो गया बेटे की बशारत से, तो फिर उसके बाद वो हमसे झगड़ने लगे। तो ये जो औलाद की मोहब्बत होती है ना, ये तो बल्कि अल्लाह ताला ने फितना करार दिया, इस उम्मत का फितना, कि औलाद की मोहब्बत में कहीं तुम इतनी दूर ना निकल जाओ कि तुम सब कुछ खो बैठो। वो कादिर जिलानी का कॉल है ना, कहते हैं कि रहमतुल्लाह अलैह, कि ये जो इतने बड़े बड़े घर तुम बना रहे हो और हराम हलाल की कोई तमीज ही नहीं है तुम, है ना, इनमें रहेगा कोई और, बसेगा कोई और, हिसाब देगा तू। ये जो घर तुम बड़े बड़े बनाते हो, करोड़ों के घर बनाते हो, तुम जान मार दी तुमने जब से तुम जवान हुए हो, होश संभाला है, तब से तुम बीवी बच्चों के लिए करने पे तुले हुए हो, और कब्र में जाने तक तुम्हारा यही होता है कि मैं और क्या कर दूं, और क्या कर दूं। रहेगा बसेगा कोई और हिसाब देगा तू। तो औलाद के लिए तो अल्लाह ताला ने रोका, बल्कि रोका, क्या कहा, बस इतना है, इसकी मोहब्बत में इतने मत आगे बढ़ जाए, इनको तो रोकना पड़ा। होता क्या है कि एक माँ बाप होते हैं, एक माँ होती है, 10 बच्चे पाल लेती है ना, और वो 10 बच्चे जवान होके एक माँ को नहीं संभाल पाते। इसलिए कुरान बार बार क्या कहता है, वबिल वालिदैन एहसान, तुम्हें तुम्हारी माँ ने 50 मतलब इतने साल जवान भी होगा तब भी माँ को वही फिक्र लगी हुई है। और क्या होता है कि वो एक है ना वाकया, कि बाप ने अपने बेटे से, जब बाप थोड़ी उम्र का हो गया, तो अपने बेटे से उसने एक तस्वीर देख के कहा कि बेटा ये क्या है, तो बेटे ने कहा अब्बा ये तस्वीर है। फिर उन्होंने दोबारा कहा बेटा ये क्या है, तो बेटे ने फिर कहा कि अब्बा ये तस्वीर है। 4-5 दफा जब बेटे से बार बार पूछा, तो उसने कहा आपको समझ में नहीं आती, मैं आपको कह रहा हूँ कि ये तस्वीर है, आपको बात नहीं समझ आती। तो बाप रो पड़ा, और बाप ने कहा कि जब तूने बोलना सीखा था ना, तो तूने पूरे 1 महीने तक पूछा था कि अब्बा ये क्या है, और मैं हर बार तेरा मुंह चूम के बताता था पुत्र है, तस्वीर है। यानी अल्लाह ने, माँ का प्यार ऐसा है। तो आप ये सोचें कि अल्लाह को रोकना पड़ा, अल्लाह को स्टॉप करना पड़ा। क्यों रोकना पड़ा? कि ये इतनी मोहब्बत तुम कर रहे हो इस औलाद से, कहीं तुम्हें ये मरवा ना दे, और यही औलाद जब बड़ी हो जाएगी तो ये तुम उस पर भारी हो जाओगे। अब जगह बदल गई, जगह बदल गई तो रवैये भी बदल गए। अब क्या होता है, अम्मी को मैं ही क्यों रखूं, 10 दिन तुम रखो, 10 दिन तुम रखो, 10 दिन तुम रखो। और माँ क्या कहती थी, नहीं नहीं मैं पाल लूंगी। हाँ, और माँ नहीं देती, माँ बच्चा नहीं देती, बड़ी कोई मजबूर होती है, बड़ी कोई तकलीफ में होती है तो माँ देती है, ऐसे नहीं देती। तो अल्लाह ताला जब बार बार ये कहता है ना कि वालदेन का, और क्या कहा, वबिल वालिदैना एहसान हो। आप याद रखें कुरान के अंदर जब भी बाप माँ बाप का जिक्र आएगा, ये नहीं आएगा कि इनका फर्ज अदा करो, कभी भी नहीं आएगा। एहसान क्या चीज होती है? फर्ज से ऊपर। फर्ज तो बस ये है कि आपने खाना पानी दिया, ये चीजें की, आपने ये अदा किया, ये सब कुछ कर लिया। एहसान ये है कि उससे बढ़ कर गई, और इतनी ज्यादा अल्लाह ताला ने मतलब तरगीब दिलाई है माँ बाप की तरफ, मोहब्बत से पेश आने के लिए, उनकी केयर करने के लिए। क्या कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक कबूल हुए हुए हज का सवाब चाहते हो, कबूल हुए हुए हज का, अपनी माँ को मुस्कुरा के देखो। कबूल, आपने पैसा लगाया, आपने 15 लाख रुपया लगाया, और आपने 40 दिन घर छोड़ा, और आपने मुशक्कत की, आप पागल हुए, अभी भी आपको नहीं पता कि कबूल हुआ है कि नहीं। रब आपको कहता है सुबह शाम मुस्कुरा के देखो माँ को, कबूल हुए वे हज का सवाब। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, और आगे कहने लगी, या रसूलुल्लाह, मैंने अपनी माँ को कंधे पे बिठा के हज कराया, मैंने इसका हक अदा कर दिया ना। बड़े खुश, मैं अपनी माँ का हक अदा करके आ गया। अल्लाह के रसूल ने कहा, तुम तो उस एक रात का हक भी नहीं अदा कर पाए, जब तुम गीले हो गए थे, इसने तुम्हें सूखे में सुला के खुद गीले में हो गए। माँ का कोई हक अदा कर सकता है? कर ही नहीं सकता। कोई तस्वुर कर सकता है? मतलब आप देखिए ना, मेडिकल साइंस क्या कहती है, 20 मतलब हड्डियां वक्त आपकी टूट जाएं, वो पेन माँ बर्दाश्त करती है। अल्लाह ने औरत को ना तकलीफ मतलब अपनी वाली सिफात दी है। अल्लाह क्या करता है, अल्लाह खालिक है ना, तो अल्लाह ने उस तखलीक वाली सिफत के अंदर से सिफत औरत को दी, इस्तेमाल किया अपने, मतलब अल्लाह ताला कायनात चलाने के लिए किसको जरिया बना रहा है? औरत, माँ।
اسی لیے تو پھر اللہ نے کہا مطلب بیٹی کا درجہ یہ کہ وہ جہنم سے چھٹکارے کا باعث بنے گی، بیوی ایمان کمپلیٹ کرے گی، بہن کو سنبھالو گے وہ بھی واپس آ جاتی ہے تو وہ تمہارے لیے جنت کا باعث بنے گی. جنت لا کے کس کے قدموں میں ڈال دی؟ ماں کی. سارا کچھ سمیٹ سمٹا کے لا کے ڈال دیا قدموں میں. تو آپ کو جنت چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث دیکھیں، جبریل علیہ السلام، پہلی کلاس میں نے یہ حدیث سنائی تھی، دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں. جبریل علیہ السلام آتے ہیں مسجد نبوی، ممبر پہ چڑھ رہے ہیں، اللہ کے رسول کہتے ہیں آمین. اچانک دوسری سیڑھی پہ چڑھتے ہیں، کہتے ہیں آمین. تیسری پہ چڑھتے ہیں، کہتے ہیں آمین. صحابہ کرام حیران، اللہ کے رسول آج سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا، آج کیا ایسا ہوا آپ آمین آمین کہتے ہوئے اوپر چڑھے؟ کہا جبریل آئے. جبریل آئے تھے اور جبریل جب میں پہلی سیڑھی پہ چڑھا تو جبریل نے مجھے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص بھی اپنے گھر میں ماں اور باپ دونوں کو پائے یا دونوں میں سے کسی ایک کو بھی پائے اور پھر بھی ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے وہ برباد ہو جائے. آپ کہیے آمین. تو میں نے کہا آمین. بد دعا کون دے رہا ہے؟ جبریل. آمین کس سے کہلوائی جا رہی ہے؟ جگہ کون سی ہے؟ ممبر نبوی. دوسری سیڑھی پہ جب میں چڑھا تو جبریل کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص بھی رمضان کا مہینہ پائے اور پھر بھی اللہ سے استغفار کر کے اپنی بخشش نہ کروائے وہ برباد ہو جائے. کہیں کہ آمین. میں نے کہا آمین. اور تیسری سیڑھی پہ جب چڑھے تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے وہ برباد ہو جائے. کہیے آمین. تو میں نے کہا یہ 3 بد دعائیں ہیں، یہ دعا نہیں تھی، یہ 3 بد دعائیں تھی جو جبریل امین کے منہ سے کروائی گئی. جگہ ممبر رسول ہے، مسجد نبوی، اور کون کر رہا ہے؟ اور امین کس سے کہلوایا جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول سے. تو ان کی اہمیت سمجھیں. لوگ کہتے ہیں ہمیں کوئی بزرگ بتا دیں دعا کرانے کے لیے. پریشان بڑا ہوں آج کل، کاروبار بڑا نقصان میں جا رہا ہے، حالات اچھے نہیں ہیں، کوئی بزرگ بتائیں، جا کے میں نے کوئی وظیفہ پوچھنا ہے، گھر میں ماں بیٹھی ہوئی ہے، گھر میں بوڑھا باپ بیٹھا ہوا انتظار کر رہا ہوتا ہے، وہ آتا ہے کہاں منہ دکھایا جا رہا ہوں السلام علیکم، وہ بھی اگر دکھا دیا تو مرضی، نہیں دکھایا تو مرضی. کہاں اس عمر میں تم نے مسکرا کر بھی دیکھ لیا تو تمہیں حج کے قبول ہوئے ہوئے حج کا ثواب ہے. پتا تھا نا یہ مشکل ہے. اولاد کی محبت اتنی گھما دے گی، اتنی گھما دے گی کہ یہ تو نظر ہی نہیں آئے. کیا کہا اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیسے کرو؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. کیا کہا؟ دعا ایسے کرو اللہ جیسے انہوں نے میرے اوپر بچپن میں رحم کیا تھا. اپنا یاد کرایا آپ کا، تم پر تمہارے ماں باپ نے رحم کیا تھا. کیسے ماں ساری رات لے کے بیٹھی ہوتی ہے، ساری رات وہ اس کی بچہ بخار میں تپ جائے، کچھ ہو جائے، ساری رات ماں کی خراب ہو جاتی. ہاں بالکل، سنبھل کے آنا. اب ماں نہیں ہے. مطلب موسیٰ کی ماں کا بھی اللہ تعالیٰ نے کیا مثال بتائی کہ اس کا دل اڑا جا رہا تھا، وہ کہیں راز ہی کھول دیتی کہ یہ میرا بیٹا ہے، ہم نے اس کو القا کیا، وہی کی اندر بتایا ٹینشن نہ لو. جب تک اللہ نے القا نہیں کر دیا تب تک سکون نہیں آیا ماں کو. ماں کی حالت ایسی ہو رہی تھی کہ کہیں دل ہی کھول کے باہر رکھ دے، بتا دے یہ میرا ہی بیٹا. یہی تو موسیٰ ہے. اللہ کو بتانا پڑا، وہی کرنی پڑی ماں کو، القا کرنا پڑا کہ نہیں بھائی تم نے بولنا کچھ نہیں ہے، ابھی آ جاتا ہے تمہارے پاس، واپس لے آتے ہیں، ٹینشن کس بات کی ہے، تم ہی دودھ پلاؤ گی اس کو. سب کی چھاتیاں آرام کی ہوئی ہم. تو ماں تو ایسی چیز ہے بھائی. ابھی آپ کو واقعہ میں نے سنایا موسیٰ کے پڑوسی کا. میرا پڑوسی کون ہوگا؟ کیا کسائی ہوگا تیرا پڑوسی؟ جا ذرا جا کے دیکھ تو صحیح کون سا کسائی. تو اس لیے قرآن بار بار ماں باپ کے حقوق کا کیوں ذکر کرتا ہے؟ اس لیے ذکر کرتا ہے جی نہ ہو دونوں صورتوں میں، دونوں سے بس ان کے اوپر رحم کر. اگر وہ زندہ ہے تب بھی رحم کر، اور وہ تیرے پاس آ گئے تو بھی رحم، تب بھی رحم کر، ایسا رحم کر. اب دیکھیں کیسا رحم کر، مطلب اس کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ بھی وہ رحم کرے گا جو ایک ماں اپنے بچے کے اوپر رحم کرتی ہے، اللہ ایسے رحم کرتا ہے. ایسے ہی ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا ہوا کہ ایک چڑیا
اس کے بچے جو ہے وہ گر گئے تو وہ پاگل ہو گئی، وہ پاگل ہو گئی اور وہ بس دیوانہ، ادھر سے چیخے مارے ادھر سے چیخے مارے. اللہ کے رسول نے کہا بچے اٹھا کے اوپر رکھ. تو کہا کہ تم نے دیکھا کہ یہ اس ماں کی حالت دیکھتی ہے تم. اللہ اپنے بندے سے اس سے زیادہ پیار کرتا ہے. اور اسی طرح سے ایک واقعہ آتا ہے کہ جنگ کے اندر جو ہے نا وہ قیدی عورتیں آئیں. جب وہ آئیں تو ان میں سے کسی عورت کا بچہ گم ہو، چھوٹا بچہ تھا دودھ پیتا. اس عورت کو، وہ عورت پاگل ہو گئی اپنا بچہ ڈھونڈتے ہوئے. وہ کیا کرتی تھی، وہ خیمے کے اندر جتنے چھوٹے چھوٹے بچے تھے نا وہ جس کو پکڑتی اٹھا کے دودھ پلانا شروع کر دیتی. وہ اتنی اپنے بچے کو ڈھونڈنے میں اتنی وہ ہو گئی کہ وہ ہر بچے کو اپنا بچہ سمجھنے لگ گئی، بس اٹھاتی اور دودھ پلانا شروع کر دیتی. اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھ رہے ہو تم اس کی حالت دیکھ رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ یہ، کہا یہ ماں ہے اور اللہ اپنے بندے سے اس سے زیادہ محبت کرتا ہے. تو اللہ نے اسی لیے کیا کہا کہ 70 ماؤں سے. تو بار بار اللہ جو لے کر آتا ہے ماں باپ کے اوپر کہ تم احسان کا رویہ رکھو ماں باپ کے ساتھ. پتا تھا کہ تم اپنی اولادوں میں اتنے کھو جاؤ گے تمہیں ماں باپ یاد نہیں رہے، اس لیے اللہ بار بار یاد دلاتا ہے. اولاد کا بھی بڑا حق ہے. سب سے پہلا حق تو اولاد کا کیا ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے. آپ یہ اولاد کا حق ہے ماں باپ کے اوپر. اور پھر اس کے بعد کیا اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی، کیا بتایا کہ جو اپنی 2 بیٹیوں 3 بیٹیوں کی اچھی پرورش کرتا ہے، ان کے اوپر اچھا خرچ کرتا ہے اور پھر ان کی اچھی جگہ شادی کرتا ہے، وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہو. تو یہ اس سے بڑھ کے اور کیا حق ہوگا، کیا بتایا. اور جو نہیں کرے گا، جو اپنے بچوں کا خیال نہیں رکھے گا، اس کے لیے تو وعید ہے. جب جہاں جنت کی وعید ہے تو پھر دوسری طرف کس کی وعید ہے، جو نہیں خیال رکھے گا. جی ساری چیزیں تربیت آ گئی نا. اسی لیے حدیث ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ باپ اپنی اولاد کو جو چیزیں بھی دیتا ہے ان میں سب سے بہترین چیز تربیت ہے. ہم سمجھتے ہیں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف پیسہ لا کے دینے کے لیے رکھے گا. نہیں نہیں نہیں، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے تربیت کے لیے، اللہ نے کہا جو تم دیتے ہو اپنی اولاد کو اس میں سب سے بہترین چیز تربیت ہے. تو باپ کا بڑا پارٹ ہوتا ہے تربیت کے اندر. اور آپ دیکھیں ماں کے بولنے کا اور ماں کے کرنا، ماں تو کری رہی ہوتی ہے نا سارا وقت. باپ کے بولنے کا تربیت کا طریقہ انداز اور اس کے اندر جو اللہ نے پاور رکھی ہے نا وہ الگ ہی ہے. وہ ماں کے اندر نہیں ہے. ماں کے اندر تو اور بہت شفقت آ جاتی ہے، محبت آ جاتی ہے، نرمی آ جاتی ہے، لاڈ آ جاتا ہے. ہاں 1000 چیزیں آ جاتی ہیں. تو اللہ کیا کہتا ہے کہ انہیں، اچھا جو آیت آئی ہے وہ دیکھیں بڑی پیاری آیت. کیا کہا کہ ان کے ساتھ احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو اور دعا کیا کرو کہ پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت سے بچپن میں مجھے پالا ہے. الفاظ دیکھیں کیا ہے، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. کیا مطلب ہوا اس کا، ان کے سامنے آپ اپنے یہ کاندھے انڈر لائن کر لیں، اپنے ماں باپ کے سامنے آپ کے کاندھے ایسے چوڑے نہیں ہونے چاہیے. ایسے رہو جیسے ایک غلام اپنے آقا کے آگے جھکا رہے. یہ کندھے ہوتا ہے نا کہ باپ ذرا بوڑھا ہونے لگا، بچے کے شانے ویسے ہی ماشاءاللہ چوڑے ہو رہے ہیں، تو جب باپ سے بات کرتا ہے تو گردن اونچی اور شانے چوڑے ہوتے ہیں. اللہ کتنی باریکیوں کا خیال رکھتا ہے. باڈی لینگویج اللہ بتا رہا ہے کہ یہ بھی یوں نہیں ہونے چاہیے کہ آج باپ کمزور ہو گیا اور تم جو ہے چھوڑے شانوں کے ساتھ چھوڑے ہو گئے ہو تو یہ بھی نہ کرو. تمہارا ہے اس کے سامنے تمہاری باڈی لینگویج کیسی ہونی چاہیے، جھکی ہوئی عاجزی والی. ایسے رہو جیسے ایک غلام اپنے آقا کے آگے جھکا رہے. اللہ کو اس کی بھی فکر ہے، کتنی باریک سی چیزیں بھی نہیں چھوڑتا. آپ کہتے ہیں کہ یہ باتیں کسی مولوی صاحب سے پوچھ لیں، فلاں سے پوچھ لیں، قرآن سے پوچھیں نا. دیکھیں قرآن کیا کیا بتا رہا ہے. اب جس نے یہ قرآن پڑھا ہوگا وہ کیسے اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرے گا، کیسے ماں. ابھی پچھلے دنوں آج کل تو ہر روز ہی کچھ نہ کچھ آ رہا ہوتا ہے، اللہ معاف کرے اولڈ ہاؤس اب یہاں بھی بننے لگ گئے. مائیں چیخ رہی ہوتی ہیں، رو رہی ہوتی ہیں کہ میں نے ایک دفعہ اپنے گھر جانا ہے. کون سا گھر جو اسی نے بنایا، بہو نے نکال دیا. ابھی کچھ دنوں پہلے ایک کلپ دیکھا جس کے اندر ایک بوڑھی عورت بیٹھ کے باہر پڑی ہوئی تھی، اس کو بیٹے نے دھکے دے کے باہر نکال کے ڈال دیا. باہر پڑی ہوئی تھی روڈ کے اوپر، بہو نے اور بیٹے نے دونوں نے گھسیٹ کے باہر ڈالا. اب آپ بتائیں ان کا کیا اللہ کرے گا. اولڈ ہاؤس نہیں. اسی لیے اللہ کے رسول نے کیا کہا، یہ بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں، ان کے دل بڑے نرم ہیں. لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، دوسری طرف کر کے دیکھیں،
کہ شوہر کی ماں کے ساتھ کر رہی ہوتی ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی کر رہی ہوتی ہے. یہ بیٹیاں صرف اپنی ماؤں کے لیے کیوں اچھی ہوتی ہیں؟ آپ جب آپ بیٹی ہیں نا, آپ اپنی ماں کی بیٹی ہیں, تو آپ یہ کیوں چاہتی ہیں کہ شوہر کی ماں کو نکال دیا؟ آپ چاہتی ہیں آپ کی ماں کو تو میں رکھوں, اپنی ماں کو میں اپنے پاس رکھوں, لیکن شوہر سے یہ ڈیمانڈ کہ تم اپنی ماں کو نہیں رکھو. اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ اتنا پیارا ہے, اللہ کہتا ہے کہ تم دعا کیا کرو کہ پروردگار ان پر رحم فرما, جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا. تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ دلوں میں کیا ہے. اب رحمت اور شفقت کے ساتھ بچپن میں کیسے پالا گیا ہوتا ہے؟ مطلب بچہ گندا کر رہا ہے, پشی پوٹی آپ کے کپڑوں کے اوپر کر رہا ہے, گند مچا رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, لیکن سونے نہیں دے رہا, کیا کرتے ہیں آپ؟ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں, آپ اس کا منہ چوم دیتے ہیں. ایک طرف اس نے آپ کو پشی کی ہوتی ہے, دوسری طرف آپ اس کو ڈانٹ بھی رہے ہوتے ہیں, کر بھی رہے ہوتے ہیں, ساتھ منہ بھی چومتی جاتی ہے, تم نے مجھے گندا کر دیا. یہ شفقت کہیں نہیں, یہ شفقت اس کے علاوہ آپ کو کبھی کسی رشتے میں نہیں ملے, کہیں پہ بھی نہیں. تو آپ اللہ سے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ اللہ دیکھ اسی شفقت کے ساتھ, اللہ ویسے ہی بالکل سنبھال کے ایسے اٹھانا, بالکل دھیرے سے کہ کہیں چوٹ نہ لگ جائے, جیسے میرے ماں باپ نے مجھے بچپن میں پالا. ہاں تم اٹھا لو, تم سنبھالو. اور اپنی اولاد کے لیے آپ کی فیلنگس کیا ہوتی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ایسا نکال کے لاتا ہے نا کہ دیکھو دعا یہ کرنا, تاکہ اچھا بتانے کی کیا ضرورت ہے, تاکہ تمہیں بھی تو یاد رہے, جب جب دعا کرو تو تمہیں یاد آئے کہ مجھے کیسے پالا تھا. تمہیں بھولنے نہیں دے رہا اللہ کہ تمہیں ماں باپ نے کیسے پالا تھا. پھر کیا کہا کہ اگر تم صالح بن کر رہو تو ایسے سب لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا ہے جو اپنے قصور پر متنبع ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئیں. رشتہ داروں کو اس کا حق دو, مسکین اور مسافر کو اس کا حق دو, اور فضول خرچی نہ کرو. فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں, شیطان اپنے رب کا بڑا نہ شکر ہے. جو چیز آپ کی ضرورت کی نہیں ہے اس کے اندر مت جانا. فضول خرچی نہ, اللہ کہتا ہے نہ تم گلے سے باندھے رکھو ہاتھ, نہ کنجوس ہو جاؤ, اور نہ اتنا خرچ کرو کہ بس ضرورت نہیں ہے پھر بھی خرچ کیے جاؤ. اور اگر ان سے یعنی حاجت مند رشتہ داروں اور مسکینوں اور مسافروں سے تمہیں کترانا ہو اس بنا پر کہ ابھی تم اللہ کی رحمت, اللہ کی اس رحمت کے جس کے تم امیدوار ہو تلاش کر رہے ہو, تو انہیں نرم جواب دے دو. کیا مطلب ہوا؟ یعنی ابھی آپ اتنے ویل آف نہیں ہیں, ابھی آپ کے پاس اتنی چیزیں نہیں ہیں, اتنا دینے کے لیے نہیں ہے, اور لوگوں کا تقاضا ہے, تو پھر آپ ان کے ساتھ طریقے سے بات کریں, نرمی سے ان کو جواب دیں. اور نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ کر رکھو, اور نہ ہی بالکل اسے کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ. یعنی سب کچھ خرچ کر دیا مہینے کے 10 دنوں کے اندر, اب آخر کے 20 دن آپ خود کسی سے مانگ رہے ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا. آپ نے کہا میں تو مہینے کے شروع کے دنوں میں بھی سارا صدقہ کر دیتی ہوں, پھر باقی 20 دن میں خود صدقہ مانگنے کے لیے بیٹھی رہی. تو اللہ کہتا ہے نہیں, یہ نہ کرو. اور تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے, اور جس کے لیے چاہتا ہے نفع تو لگ دیتا ہے, تنگ کر دیتا ہے. وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے, اور انہیں دیکھ رہا. اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو, انہیں ہم بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی ہم, انہیں بھی ہم رزق دیں گے اور تمہیں بھی ہم ہی دیتے ہیں. در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے. اس وجہ سے اس سوچ کے ساتھ ابارشن کروا دینا. دیکھیں اللہ کے رسول صحابہ کرام نے پوچھا کہ ہم احتیاط کیا کریں, اللہ کے رسول نے تو کر لو تمہارے دل کی تسلی کے لیے, ورنہ جس جان میں آنا ہے وہ تو آ کر رہے گی. ہو گئی بات کلیئر. اب آپ نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی, لیکن اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ اب آپ نے کنسیو کر لیا ہے, اب آپ یہ کہیں کہ میرے پاس تو پہلے سے 4 بچے ہیں, اس کو کہاں سے کھلائیں گے ہم, اس وجہ سے آپ نے جا کے ابارشن کرا دیا, تو یہ قرآن کہتا ہے قتل ہے پورا. میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ڈاکٹر آپ کی کہتی ہے کہ بھئی یہ نہیں, بچہ ایسے ایسے سروائیو نہیں کر سکے گا, یا ماں کو جان کو خطرہ ہے, یا کچھ بھی میڈیکل کی بنا پر اگر ہو سکتا ہے کچھ ہو سکتا ہے, ادروائز کچھ. آپ نے پہلے جتنی احتیاط کرنی تھی آپ کر لیتے, لیکن اللہ کیا کہتا ہے, پھر اللہ دوبارہ کیا کہتا ہے کہ ولا تقربوا الزنا, اور دیکھو قریب مت جانا. یہ نہیں کہا مت کرنا, کیا کہا قریب مت جانا. قریب گئے تو کیا ہوگا؟ پاور لیس ہو جاؤ گے, بے بس ہو جاؤ گے نا, کنٹرول نہیں رہے گا, کرنٹ وائرز لگی ہوئی. تم قریب گئے, انہوں نے تمہیں کیچ کر لیا, پکڑ لیا, وہی بات. ولا تقربوا الزنا, قریب مت جانا, قریب جاؤ گے تو بے بس ہو جاؤ گے, تمہیں اٹھا کے پھینک دیں گے کرنٹ وائر. تو وہ بہت ہی برا فعل ہے اور بڑا ہی برا راستہ ہے. اللہ فرماتا ہے قتل نفس, قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے. یعنی کسی بھی انسان کو قتل مت کرو جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے, مگر حق کے ساتھ. حق کے ساتھ ہم پیچھے تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کا قتل کیا ہو, کوئی خاندانی دشمنی چلتی آ رہی ہو, تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ قصاص کے اندر زندگی, تو اس بنا کے اوپر آپ
सजा मिल सकती है, उसको फांसी की सजा दी जा सकती है, मगर हक के साथ। और जो शख्स मजलूमाना कत्ल किया गया हो उसके वली को हमने कसास के मुतालबे का हक अता किया। एक्सीडेंट हो गया, गलती से गोली लग गई, सफाई कर रहे थे, कोई गन थी हाथ में और वो चल गई गलती से, ये कत्ल खता कहलाता है। ऐसी सूरत में फिर अल्लाह ताला कहता है कि फिर वली को आप दियत दे दें। बस चाहिए कि वो कत्ल में हद से ना बढ़े, हद से ना गुजरे और उसकी मदद की जाए। माली यतीम के पास ना फटको, मगर ऐसा तरीके से यहाँ तक कि वो अपने शबाब को पहुंच जाए, जवान हो जाए, उसके बाद उनको उनके माल उनके हवाले करो। अहद की पाबंदी करो, बेशक अहद के बारे में तुमको जवाबदेही करनी होगी। हम आम तौर पे इतने सारे वादे वहीदे कर लेते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन हम कर नहीं पाते। अल्लाह कहता है वादा किया है तो फिर पूरा करो, अहद की पासदारी करो। हम वो जो मुनाफिक आदमी है उसकी 4 निशानियां बताई ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। क्या कहा? पहली निशानी, बोलता है तो झूठ बोलता है, जब बोलता है झूठ बोलता है, अमानत दो तो खयानत करता है, और तीसरा अहद को तोड़ देता है। अहद की क्या कहा? अहद की पाबंदी करो, जब वादा कर देता है तोड़ देता है। और एक और रिवायत के अंदर आता है, इससे भी अगली रिवायत के अंदर 4 चीजें आती है। क्या? जब भी झगड़ा होता है गालम गलोच पे उतर आता है। आपने देखा ना कुछ लोगों को, बात अभी जरा सी बात हुई और एकदम वो गालम गलोच पे उतर आते हैं। तो अल्लाह ने कहा ये मुनाफिक की 3 निशान 4 निशान, ये देख लें कि इनके अंदर से कोई एक निशानी भी हमारे अंदर नहीं। अल्लाह कहता है कि बेशक अहद के बारे में तुमको जवाबदेही करनी होगी, पैमाने दो तो भर कर, पूरा भर कर दो, और तोलो तो ठीक तराजू से तोलो, ये अच्छा तरीका है, बलिहाज अंजाम बेहतर भी यही है। क्या कहता है अल्लाह ताला कि किसी ऐसी चीज के पीछे ना लगो जिसका तुम्हें इल्म नहीं। अब उसी चीज के तो पीछे लगते हैं जिसका इल्म नहीं होता। जिसका इल्म होता है वो तो सामने आ गई ना, जो नहीं पता अब तो उसी के पीछे लगना है। अल्लाह मना कर, क्या कहता है? यकीनन आंख कान और दिल सभी की बात को सुनो। आजकल फलां के घर में कौन आ रहा है, फलां रिश्तेदार के यहाँ क्या हो रहा है, उनके घर में क्या चल रहा है, ये सारी जो जासूसियों वाली कार्रवाइयां होती है ना, ये सारी औरतों के अंदर, खासतौर पे ये जो फैमिली पॉलिटिक्स होती है, इसके अंदर ये चीजें बड़ी खराबी पैदा करती है। आपने इधर की बात सुनी उधर लगाई, उधर की सुनी उधर लगाई, 10 को बिठा के आपने बताया। अल्लाह मना कर साफ, अल्लाह कहता है इन चीजों में नहीं पड़ो। जमीन में अकड़ कर मत चलो, ये भी अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। अल्लाह कहता है ना तुम जमीन को फाड़ सकते हो, ना पहाड़ों की बुलंदी को पहुंच सकते हो, और इन उमूर में से हर एक का बुरा पहलू तेरे रब के नजदीक नापसंदीदा है। ये वो हिकमत की बातें हैं जो तेरे रब ने तुझ पर वही की हैं। और देख अल्लाह के साथ कोई दूसरा माबूद ना बना बैठ, वरना तू जहन्नुम में डाल दिया जाएगा और मलामत ज़दा और हर भलाई से महरूम होगा। कैसी अजीब बात है कि तुम्हारे रब ने तुम्हें तो बेटों से नवाजा और खुद अपने लिए मलाइका को बेटियां बना लिया। बड़ी झूठी बात है जो तुम लोग जबानों से निकालते हो। अभी पीछे पढ़ के गए ना हम, क्या कहते हैं ये कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां। अल्लाह कहता है अच्छा, तुम्हें तो बेटे दे रहा है अल्लाह, 12-12 बेटे दे रहा है तुम्हें, 10-10 बेटे दे रहा है तुम्हें, और अल्लाह ने अपने लिए बेटियां चुनी। अल्लाह कहता है बड़ी झूठी बात है। हमने इस कुरान में तरह तरह से लोगों को समझाया कि होश में आए, मगर वो हक से और ज्यादा ही दूर भागे जा रहे हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो अगर अल्लाह के साथ दूसरे खुदा भी होते जैसा कि ये लोग कहते हैं, तो मालिक के अर्श के मकाम पर पहुंचने की जरूर कोशिश करते। अब आप सोचें ना, किसी भी इदारे के अगर 2 सरबराह सेम पोस्ट पर हों तो क्या होता है? लड़ाई भी होती है, और वो कहता है कि मेरी भी तो मर्जी चले ना। एक ऑर्डर देता है, दूसरा क्या कहता है? नहीं आपने ये नहीं मानना। अच्छा, घर के अंदर हालांकि अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी को एक दर्जा ऊपर नीचे करके रखा है, लेकिन उसके बावजूद हड्डे चलते। अच्छा आपने ये कैसे कहा, आपने ऐसे कैसे कह दिया? बेचारी चल, और औरतों की चल रही होती है। फजीलत तो अल्लाह ने दी है, कहा भी है कि तुम्हारी चले, लेकिन आप देख लें अक्सरियत घरों के अंदर औरतों की चल रही होती है। आखिर में तो फिर ये हो जाता है कि मर्द कहता है भाई इसी से पूछ लो। अक्सर घरों का यही हाल होता है। तो लेकिन ये कि अल्लाह क्या कहता है कि हमने दूसरे खुदा भी अगर होते, सेम पोजीशन पे होते। देखो तुम अपने घरों से मिसाल लेना, सेम पोजीशन पे नहीं छोड़ा मैंने, मैंने पोजीशन ऊपर की है, उसके बावजूद तुम्हारे यहाँ फड्डे चल रहे। तो अगर कोई खुदा सेम पोजीशन पे होते तो कायनात ऐसी चलती। एक अल्लाह कहता है आज सूरज निकलेगा, दूसरा अल्लाह कहता है नहीं आज चांद देर से जाएगा। एक अल्लाह कहता है आज बारिश होगी, दूसरा अल्लाह कहता है नाउजुबिल्ला आज धूप निकलेगी, बारिश नहीं होगी। क्या होता है? कायनात का निजाम दरहम बरहम हो जाए। कितने प्यार से अल्लाह समझा रहा है कि दो अगर अल्लाह होते तो कायनात ऐसे चलती जैसे चल रही है, कायनात में तो तबाह बर्बादी हो जाती। तो अल्लाह फरमाता है, और मालिक के अर्श के मकाम तक पहुंचने की कोशिश नहीं करते। वहां क्यों? बाला और बरतर है, बहुत बाला और बरतर है इन बातों से जो ये लोग कर रहे हैं।
اس کی پاکی تو ساتوں آسمان اور زمین اور وہ ساری کی ساری چیزیں بیان کر رہی ہیں جو آسمان اور زمین میں. کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی ہم کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہے ہو، مگر تم اس کی تسبیح کو سمجھتے نہیں. تم سمجھتے ہو بجلی چمک رہی ہے، بادل ٹکرا گئے اس لیے چمک رہی ہے. سائنس تمہاری یہ کہہ رہی ہے، سائنس کہہ رہی ہے بادل ٹکرا گئے بجلی چمک رہی ہے. میں مجھ سے پوچھو یہ میری تسبیح کر، یہ میری حمد بیان. تمہیں کیا پتا؟ تم کہتے ہو کہ یہ سمندر کے اندر لہروں کا ارتعاش ہے، ٹکرا رہی ہے نا اس لیے آواز آ رہی ہے. تمہیں کیا پتا یہ سمندر میری تسبیح کر. کائنات کی کون سی چیز ہے جو میری تسبیح کر؟ تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. یہ تسبیح کر. حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا. جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک پردہ ہے اور ان کے دلوں پر ایسا خلاف چڑھا دیتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں، اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں. اور جب تم قرآن میں اپنے ایک ہی رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ نفرت سے منہ پھیر لیتے ہیں. ان تلملا جاتے ہیں وہ کہ یہ باقی ہمارے سارے خداؤں کی نفی کیسے ہوئی. ہمیں معلوم ہے کہ جب وہ کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں تو دراصل کیا سنتے ہیں، اور جب پیٹ پھیر کر باہم جب بیٹھ کر باہم سرگوشیاں کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں. یہ ظالم آپس میں کہتے ہیں کہ یہ تو ایک سحر زدہ آدمی ہے جس کے پیچھے تم لگ رہے ہو. تم لوگ جا رہے ہو، دیکھو کیسی باتیں ہیں جو یہ لوگ تم پر چھانٹتے ہیں. یہ پھٹک گئے ہیں، انہیں راستہ نہیں ملتا. وہ کہتے ہیں جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے. ان سے کہو تم پتھر یا لوہے کے بھی ہو جاؤ یا اس سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز جو تمہارے ذہن میں قبول حیات سے بعید تر ہو، پھر بھی تم اٹھ کر رہو گے. وہ ضرور پوچھیں گے کون ہے جو ہمیں زندگی کی طرف سے پلٹا کر لائے گا. کہو، جواب میں کہو وہی جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا. وہ سر ہلا ہلا کر پوچھیں گے اچھا تو یہ کب ہوگا. تم کہو کیا عجب کہ وہ وقت قریب ہی لگا ہو. جس روز وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پکار کے جواب میں نکل آؤ گے، اور تمہارا اس وقت گمان یہ ہوگا کہ بس ہم تھوڑی ہی دیر اس حالت میں پڑے رہے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو. ایک اصول بتایا جا رہا ہے کہ ہم کہتے ہیں نا، ہم عام طور پر آپس میں بچے بھی ہوتے تو مطلب اللہ معاف کرے کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن بچپن میں ایک دوسرے کو تنگ کرنے کے لیے کہتے تھے نا کہ شکل اچھی نہیں ہے تو بات تو اچھی کر لو. آپس میں کہتے تھے نا یہ جملہ. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ تمہاری زبان سے کبھی بھی برا لفظ نہیں نکلے. دیکھیں ماں کے لیے بھی کیا آیا تھا، ہم پیچھے ڈسکس کر کے گئے نا کہ عبد الرحمان سدیس کی ماں غصے کے اندر بھی اپنے بیٹے کو کیا کہتی تھی؟ ڈانٹ رہی ہے، ناراض ہے، خفا ہے، تنگ کر رہا ہے، جا تجھے اللہ حرم کا امام. اور مائیں ادھر کیا کرتی ہیں؟ مائیں پتہ نہیں کیا کیا الفاظ منہ سے نکالتی اپنی اولاد. کبھی بھی اپنی اولاد کو بددعا نہیں، کبھی بھی. ہاں کبھی بددعا. تمہیں نہیں پتا تمہاری زبان سے نکلا کیسے اوپر جائے گا اور قبول ہو جائے. دکھ کی کیفیت میں بھی نہیں. ہاں دکھ میں بھی ہو، ماں اولاد نہ فرمان بھی ہے تو کیا دعا کرو، اللہ اس کو فرما بردار اپنا بھی بنا میرا بھی بنا. اور اللہ اس کو میری آنکھوں، اتنی پیاری دعا ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اللہ میرے کلیجے کی ٹھنڈک بنا دے. کتنی پیاری دعا ہے، اس سے بڑی کوئی دعا ہوگی؟ کوئی اولاد اگر ماں کے باپ کے کلیجے کی ٹھنڈک بن جائے اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا، ہے نا. ہاں قبول کرتا. پھر یہ دعا 40 سال کی بھی دعا ہے نا کہ جب 40 سال کے آپ ہو جاتے ہیں، ابھی آگے آئے گی ہم پڑھیں گے کہ جب آپ 40 سال کے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ دعا مانگے اللہ تعالیٰ. نعمت مجھے تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا. اللہ کہتا ہے پھر میں ان کی دعائیں قبول کر. اور یہ دعا یاد کرنی چاہیے، یہ دعائیں مانگنی چاہیے اپنی نمازوں کے اندر، اپنی دعاؤں کے اندر. اللہ کہتا ہے زبان سے میرے بندوں کو کہہ دو اے نبی. کیا کہہ دو کہ اپنی زبان سے بہترین بات نکالا. اگر کسی کے بارے میں آپ کوئی بات سنیں بھی نا، جیسے ہم خواب کے ذکر کر رہے تھے، کوئی بری چیز سن بھی لیں دیکھ بھی لیں تو اس کی تعبیر ہمیشہ اچھی کرتے. کبھی بھی کسی کو یہ نہ بولیں کہ خدا نہ خواستہ بس یہ تو گیا، اب اس نے تو دوبارہ کسی کا پتہ چلے کہ کسی کا بچہ نافرمان ہو گیا ہے، کچھ ہو گیا ہے، آپ اللہ نہ کرے اس کے سامنے بیٹھے اور آپ کہیں اب تو تم بھول ہی جاؤ بچے کو، گیا اب تو تمہارا بچہ ہاں اب تو اس نے تباہی ہونا ہے. کیسے آپ الفاظ نکال سکتے ہیں؟ چپ رہیں، اس سے بہتر ہی خاموش رہیں، یا پھر اچھی بات نکالیں گے کوئی بات نہیں، اللہ واپس آئے گا، اللہ ہدایت دینے والا. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، 2 انگلیوں کے درمیان دل ہے انسان کا، جب چاہے پلٹ.
تو اللہ سے اچھی امید رکھو. اللہ کہتا ہے وہ بات نکالو جو بہترین ہو. دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. تمہارا رب تمہارے حال سے زیادہ واقف ہے اور وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو تمہیں عذاب دے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم کو لوگوں پر حوالہ دار بنا کر نہیں بھیجا. تیرا رب زمین اور آسمانوں کی مخلوقات کو زیادہ جانتا ہے. ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض سے بڑھ کر مرتبے دیے اور ہم نے ہی داؤد کو زبور دی تھی. ان سے کہو پکار کر دیکھو اپنے ان معبودوں کو جن کو تم خدا کے سوا اپنا کارساز سمجھتے ہو. وہ کسی تکلیف کو تم سے نہ ہٹا سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں. جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کریں. کون اس سے تلاش کر رہے ہیں کہ کون اس سے قریب تر ہو جائے اور اس کی رحمت کے امیدوار اس کے عذاب سے خائف ہیں. حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کے لائق اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کر دیں یا سخت عذاب نہ دیں. یہ نوشتہ الہی میں لکھا ہوا ہے اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ ان سے پہلے کے لوگ ان کو جھٹلا چکے. چنانچہ دیکھ لو سمود کو ہم نے اعلانیہ اونٹنی لا کر دی تھی. کہاں سے نکلی تھی یہ اونٹنی؟ پہاڑ پھٹا اور اونٹنی اعلانیہ لا کے دی نا, دن دہاڑے لا کے دی اور انہوں نے اس پر ظلم کیا. ہم نشانیاں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر ڈریں. یاد کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم سے کہہ دیا تھا کہ تیرے رب نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے. اب اور جو کچھ ابھی ہم نے تمہیں دکھایا ہے اس کو اور اس درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے ہم نے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا کے رکھ دیا ہے. ہم انہیں تنبیہ پر تنبیہ کیے جا رہے ہیں مگر ہر تنبیہ ان کی سرکشی میں اضافہ ہی کیے جاتے. اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا. اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا؟ پھر وہ بولا دیکھ تو صحیح کیا یہ اس قابل تھا کہ تو نے اس کو مجھ پر فضیلت دی. کیا چیز؟ ہاں یہ وہی درخت زقوم کا درخت. زقوم کا درخت نام یاد نہیں آ رہا. زقوم کا درخت جس کو صرف یہی ایک درخت ہے جو ان کو پناہ دے گا یہودیوں کو. جہنم کا درخت. یہ کاشت ہو رہی ہے. کاشت کریں. اسرائیل میں بھی کاشت ہو رہی ہے انڈیا میں بھی کاشت ہو رہی ہے بڑی تعداد کا. بچائے گا کیا کہا اللہ نے کہ اس کے اوپر لعنت کی گئی. زقوم کا درخت ہے اور اس میں کانٹے نکلے ہوئے ہوتے اور یہ ایسا درخت ہوتا ہے جو ان کو کھانے کے لیے جہنمیوں کو دیا جائے. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ دوزخ کی تہ میں پیدا ہوگا اور دوزخیوں کو اسے کھانا پڑے گا. اس پر لعنت کرنے سے مراد اس کا اللہ کی رحمت سے دور ہونا ہے. یعنی وہ اللہ کی رحمت کا نشان نہیں ہے کہ اسے اپنی مہربانی کی وجہ سے اللہ نے لوگوں کی غذا کے لیے پیدا فرمایا ہو بلکہ وہ اللہ کی لعنت کا نشان ہے جسے ملعون لوگوں نے کے لیے اس نے پیدا کیا تاکہ وہ بھوک سے تڑپ کر اس پر منہ مارے اور مزید تکلیف اٹھائیں. اور دوزخی جب اس کو کھائیں گے تو ان کے پیٹ میں ایسی آگ لگائے گا کہ جیسے ان کے پیٹ میں پانی کھول رہا. اتنی تکلیف دے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے شیطان نے کہا دیکھ تو صحیح اس قابل تھا. یعنی شیطان نے تو وہ سارا پروسیس دیکھا تھا نا. مٹی کو سڑنے کے لیے چھوڑ دیا. اب وہ بالکل لیسدار ہو گئی بدبو چھوٹ گئی اس میں سے تو اب اس کو اللہ بنا رہا ہے. تو اب یہ تو سارا پروسیس دیکھ رہا ہے. تو کیا کہا اس نے یہ اس قابل تھا کہ اس کو آپ مجھ پر فضیلت دیتے. دنیا میں بھی آپ بہت دفعہ ایسے جملے کہہ رہے ہو آپس کے اندر تعلقات میں رشتوں کے اندر بچے آپس میں کہہ رہے ہوتے یہ اس کو آپ نے اتنا اوپر بنا دیا. یہ اس قابل ہے کہ آپ اس کو مجھ سے زیادہ اچھا سمجھیں. بچے کہہ رہے ہاں یہ اوقات. یہ جملہ کس کا ہے؟ شیطان کا. اچھی طرح سے یاد کریں یہ شیطان کا کہ آپ کسی کو یہ کہیں کہ یہ اس قابل تھا. آپ کسی نوکر کو کہیں کسی ماسی کو کہیں کچھ بھی کہیں کسی کے لیے بھی یہ جملہ کہیں نہیں. اپنے بچوں کو بھی سمجھا دیں بچپن سے کبھی کسی کے لیے دل میں یہ خیال نہ لائیں چاہے وہ ماسی کے بچے ہوں چاہے وہ فقیر ہوں چاہے کوئی بھی ہوں. یہ دل میں خیال مت لے کر آئے میں ان سے اچھا ہوں اور ان کی تو کوئی اوقات ہی نہیں. یاد رکھیں ہمیشہ یاد رکھیں. میں آپ کو بتایا نا کہ ہم بچپن سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے. انسان کی تو کوئی اوقات نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے بچے نا گاڑی کے اندر میں بھولتی نہیں ہوں وہ مجھے یاد آ جاتا. اور جیسے ہی کوئی فقیر بچہ آ کے کھڑا ہوتا تھا بچے ہمیں گاڑی کا شیشہ ایک دم اوپر کرنے لگتے تھے اور تھوڑا سا ہٹانے لگتے. میں کہتی تھی بیٹا نہیں یہ ادھر کھڑا ہے یہ اس کا قصور نہیں ہے. تم اندر ہو تمہارا کمال نہیں. آپ ادھر ہو سکتے تھے یہ ادھر ہو سکتا ہے. یہ اللہ کی تقدیر. کبھی زندگی میں بھی میں نے ان کو یہی سکھایا بچوں کو بیٹا کبھی زندگی کے اندر بھی جو باہر گاڑی کے کھڑا ہے نا اس کے بارے میں یہ مت سوچنا یہ کمتر ہے اس کو ہٹا دو اس گاڑی پہ سے ہاتھ ہٹاؤ.
کبھی مت کر. اللہ کو یہ چیز ایسی ہٹ کرتی ہے نا جا کے, جیسے بندہ کہتا ہے نا غیرت کو جا کے لگنا. کیوں, کس نے بنائی ہے یہ تفریق کس نے بنائی ہے؟ اللہ کہتا اچھا بہت اونچا ہے تو. اللہ پٹک کے مار. ہمیشہ یاد, یہ جو نچلے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں نا, جن کو اللہ تعالیٰ نے کم دیا ہے, ہم نچلے طبقے کے سمجھ رہے ہوتے ہیں, بس اللہ نے ان کو, اللہ نے تفریق رکھی ہے. تو مطلب ماسیوں کو میں دیکھتی ہوں کہ لوگ نا اپنے برابر نہیں بٹھاتے, زمین پہ بیٹھی ہوتی. کیوں زمین پہ بیٹھی ہے بھائی, وہ کون ہے, وہ آپ کے جیسی انسان ہے. اللہ نے آپ کے جیسا بنایا. آپ اس گھر میں پیدا ہو گئے, اس میں کس کا کمال ہے؟ آپ کا کمال ہے. آپ ایک دوسرے کی جگہ چینج ہو سکتے تھے, چینج ہو سکتی تھی جگہ, وہ ادھر ہوتی آپ ادھر ہوتی. تو اللہ کا شکر ادا کریں اور بس رحم اور اچھے اخلاق کا شیوا ہے ہمیشہ. تو اللہ کیا کہتا ہے کہ اس نے کہا دیکھ تو صحیح, کیا یہ اس قابل تھا کہ تو نے اسے مجھ پر فضیلت دی؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں اس کی پوری نسل کو کاٹ کے رکھ دوں گا, بے خنی کر دوں گا, ادھیڑ کے رکھ دوں گا اس کی نسل کو. بس تھوڑے سے لوگ مجھ سے بچ سکیں گے. دیکھیں چیلنج دے رہا ہے شیطان اللہ کو. کیا کہہ رہا ہے؟ کیسا کھلا چیلنج ہے نا. کن کے بارے میں دے رہا ہے؟ میرے بارے میں, آپ کے بارے میں, ہمارے بارے میں, ہمارے بچوں کے بارے میں, ہماری نسلوں کے بارے میں کہہ رہا ہے. کیوں دہرائی؟ کل بھی پڑھ کے گئے نا, کل بھی تو پڑھ کے گئے. بار بار اللہ لاتا ہے. دیکھو یہ مجھے چیلنج کر کے آیا ہے شیطان تمہارے بارے. اللہ نے فرمایا اچھا تو جا, ان میں سے جو بھی تیری پیروی کریں تجھ سمیت ان کے لیے جہنم, ان سب کے لیے جہنم کی بھرپور جزا ہے. تو جس جس کو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے. اللہ نے بھی اس کو چیلنج دے. بھرم فیل کریں آیتوں کے اندر, بھرم جا جا کے لے جا جس جس کو لے کے جا سکتا. ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا دے, مال اور اولاد میں ان کے ساتھ ساجھا لگا, ان کو وعدوں کے جال میں پھانس. اللہ نے کہا ٹھیک ہے تو کر یہ سب. اس سب کے باوجود بھی میرے بندے ہوں گے جو بچ جائیں گے. کیسے بچیں گے؟ کیا ہوگا؟ میرے وہ بندے تیرے ساتھ نہیں جائیں, میرے وہ بندے میرے ساتھ. اور شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کلیئر کر رہا ہے یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل. میرے کیا کہا, آپ اس کو فیل کیا کریں, انڈر لائن کریں. کہا میرے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. عبادی میرے بندے جو میرے ہوں گے نا. اب آپ دیکھیں کہ جب جب ہم شیطان کی راہ پر چل رہے ہوتے ہیں, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کے بندے ہی نہیں رہے نا, مطلب اس آیت سے باہر نکل گئے نا. آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے ایک گھیرا بنا کے رکھا تھا کہ تم, ہوتا ہے نا کہ آپ بچوں کو بٹھا کر جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں بیٹا اس سے باہر مت نکلنا, یہ جگہ ہے بس اتنی. کہیں جا رہے ہوتے ہیں کسی بھی مال وغیرہ میں, آپ ایک جگہ بٹھا بھی دیتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں اس جگہ سے نہیں نکلنا. تو ایسا لگتا ہے نا جس سے اللہ تعالیٰ نے ایک حدود بنا دی, بس اس کے اندر اندر رہنا, یہاں تک رہو گے تو میرے میرے, اور یہاں سے باہر نکل گئے تو تم شیطان کے ہو گئے. تو جب جب اس دائرے سے باہر نکلیں تو آپ سمجھیں کہ آپ اللہ کے نہیں رہے, آپ اللہ کے نہیں رہے. تو بس اللہ سے یہ دعا ہمیشہ, ہر دعا میں, بس اللہ آپ اپنا رکھیے گا, جو مرضی ہو جائے جیسے بھی رہیں. اللہ چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں, قصور ہو جاتے ہیں, غلطیاں ہو جاتی ہیں, لیکن اللہ اپنے دائرے سے باہر مت کیجیے. اللہ کہتا ہے میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہیں ہوگا. کیسا پیارا برہم اور کیسا اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے. اور توکل کے لیے تیرا رب کا, تمہارا حقیقی رب تو وہ ہے جو سمندر میں تمہاری کشتی چلاتا, تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو. حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارے حال پر نہایت مہربان. جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو اس کے سوا تم دوسرے جن جن کو پکارا کرتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں, مگر جب تم کو وہ بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے منہ موڑ جاتے ہو. انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے. اچھا تو کیا تم اس بات سے بالکل بے خوف ہو کہ خدا کبھی خشکی پر ہی تم کو زمین میں دھنسا دے, یا تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے, اور تم اس سے بچانے والا کوئی حمایتی نہ پاؤ؟ اور کیا تمہیں اس کا بھی کوئی اندیشہ نہیں کہ خدا پھر کسی وقت سمندر میں تم کو لے جائے اور تمہاری ناشکری کے بدلے میں تم پر سخت طوفانی ہوا بھیج کر تمہیں غرق کر دے, اور تم کو کوئی ایسا نہ ملے جو اس سے تمہاری اس انجام کی پوچھ گچھ کر سکے؟ یہ تو ہماری عنایت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی, اور انہیں خشکی اور تری میں سواری عطا کی, اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا, اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت بخشی. پھر خیال کرو اس دن کا جب ہم ہر انسانی گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے. پیشوا جس کو دنیا میں جو اس کا لیڈر تھا, جس کو فالو کرتے تھے,
اس کے ساتھ بلائیں گے, لشکر آئے گا پورا, آگے آگے لیڈر ہوگا اور پیچھے پیچھے جیسے فرعون اس کا لشکر ہوگا. اس وقت جن لوگوں کو ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا وہ اپنا کارنامہ پڑھیں گے اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا. اور جو اس دنیا میں اندھا بن کر رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا, بلکہ راستہ پانے میں اندھے سے بھی زیادہ. کیا کہا اللہ؟ جو دنیا کے اندر اللہ کی آیات کو سن کر پڑھ کر کان بند کر لیتا تھا, آنکھیں بند کر لیتا, قیامت کے دن اللہ اس کو اندھا اٹھائیں گے, اندھا, اور ہمیشہ کی زندگی ہوگی. اللہ فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی کہ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے, تاکہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات کھڑو. اگر تم ایسا کرتے تو وہ ضرور تمہیں اپنا دوست بنا لیتے, اور بعید نہیں تھا کہ اگر ہم تمہیں مضبوط نہ رکھتے تو تم ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے. کیوں جھک جاتے؟ کہ تمہارے دل میں یہ خواہش تھی کہ یہ بھی ایمان لے آئے, تو تھوڑی سی باتیں ان کی مان لی جاتی. اللہ کیا کہتا ہے, اگر کہیں ہم تمہیں مضبوط نہ کرتے تو تم بھی تھوڑا کچھ نہ کچھ ان کی طرف چلے جاتے. نہیں, یہ تو سارے کے سارے اس کو فالو کرنے والے ہیں. نہیں, پہچاننے سے کون انکار کرے گا؟ نہیں 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 نہیں, نہ 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 نہ, پہچاننے سے وہ انکار کریں گے جو ولی اللہ ہوں. جیسے وہ تو اللہ کے ولی تھے, اللہ کو فالو کرتے تھے, اللہ کے پیارے بندے تھے, اب ان کے مرنے کے بعد ان کی قبروں کو کوئی پوج رہا ہے تو ان کو بھی کھڑا کیا جائے گا اور ان کو بھی کھڑا کر کے اللہ پوچھے گا تم بول کے گئے تھے کہ میری قبروں کو, تو وہ کہیں گے ہم تو ان کو جانتے ہی نہیں ہے. یہ تو اچھی طرح پہچانیں گے ایک دوسرے کو, بلکہ ان کی تو آپس میں مکالمہ کیا ہوگا, ان کا مکالمہ تو اللہ بتا کے گیا. اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ کہیں گے کہ تم نے ہمیں بہکایا تھا دنیا میں, تو اب کیا یہاں پہ بھی تم ہمیں بچاؤ گے؟ ہم تمہاری بات مانتے تھے دنیا میں کہ تم ہمیں بچا لو گے اور ہم تمہیں فالو کر رہے, تو وہ کہیں گے کہ یہاں تو ہم ہی نہیں بچ سکتے تو تمہیں کون بچائے گا. تو اللہ کہتا ہے پھر وہ ان کو کہیں گے کہ اللہ ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے تھے تو ان کو دوہرا عذاب دے. تو اللہ فرمائے گا کہ سب کے لیے دوہرا عذاب ہے, جنہوں نے فالو کیا ان کے لیے بھی اور جن کو فالو کیا گیا ان کے لیے. ہاں, یہ تو توحید پہ گئے سارے, اور یہ بتا کے نہیں گئے, ان کی اپنی ساری تعلیمات ہیں, اس میں کہیں شرک تو کوئی شائبہ تک نہیں ہے. وہ تو یہ گدی نشین, یہ تو غلط ہے. یہ تو جدی پشتی دیکھے نا, اللہ معاف کرے کہ بیٹھے میں بس ہاتھ ایسے کیا ہوا ہے, یہ تو ہاں اولیاء اللہ جن کو کہا جاتا ہے وہ ان کو, ہاں تو وہ اب دیکھیں نا کیا کہتے ہیں, غوث پاک کی نیاز لگا. آپ پوری زندگی اٹھا کے دیکھ لیں, غوث پاک نے کبھی نیاز نہیں لگائی اللہ کے نام, کبھی نہیں. آپ غوث پاک, آپ 11ویں شریف کی بھی نیاز لگا رہے, آپ اللہ معاف کرے کہتے ہیں کہ جی عبد القادر جیلانی کی حاضری آ رہی ہے, ان کی وہ سواری آ رہی ہے نعوذ باللہ محفل کے اندر, اور آپ یہ اور یہ پکار. اچھا پچھلے میرا خیال ہے کہ ہم جب اعتکاف میں گئے تو رمضان کے اندر حرم میں مسجد نبی کے اندر ایک خاتون بیٹھی, اور اللہ معاف کرے مسجد نبی کے اندر وہ دسترخوان لگا رہی, مطلب اتنے سالوں سے وہ وہاں پہ ہیں, اور رمضان میں افطار کا دسترخوان ہر ایک کو تھوڑا تھوڑا ملتا ہے جگہ, تو وہ لگا رہی. میرے ساتھ جو میں جن کے پاس گئی تھی ان کے ہاں بچی کا نا اولاد نہیں, تو وہ اس نے مجھے بھی کہا دعا کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو اولاد کی نعمت سے نوازے پروردگار. تو ایک خاتون کھڑی ہو کے وہاں مسجد نبی کے اندر کھڑی ہو کے کہہ رہی ہے کہ تم جو ہے وہ عبد الشاہ قادر جیلانی کی نیاز مان لو, حرم میں کھڑی بھی ہے, دسترخوان لگا رہے ہیں وہ مدینہ میں دسترخوان, اور تم یہ سات کپڑے لو سفید اور پتہ نہیں کیا کیا اس نے اللہ بلا فضول باتیں کی. وہ بچی میری طرف دیکھ کے, اچھا ظاہر ہے وہ بچی بھی اچھی ایمان والی بچی, پھر جب انہوں نے آنٹی نے ساری بات بتا دی تو پھر اس کے بعد وہ میری طرف مڑی اور کہنے لگی آنٹی یہ کیا کہہ رہی تھی. میں نے کہا بیٹا یہ جو بھی کہہ رہی تھی اس پہ استغفار پڑھو اور اللہ سے 2 رکعت صلاۃ الحاضر پڑھو اور دعا مانگو اور میں بھی تمہاری دعا. ہاں, اور اسی طرح سے وہاں پہ آپ جائیں نا تو وہاں پہ جگہ جگہ پہ عورتیں آتی ہیں, آپ کو تسبیح کا دانہ پڑھ کے کہتی ہیں ایک دفعہ درود شریف پڑھ کے پھونک دیں اس کے اوپر. کیوں پھونک دیں؟ جو بے اولاد ہوگی سب سے یہ تسبیح کے دانے پہ درود شریف پڑھوا کے پھر پانی میں ڈال کے اور رکھیں گے, پھر وہ پانی اس عورت کو پلائیں گے تو اس کو اولاد ہو جائے گی. نہیں پڑھتے, نہیں پڑھتے. میرے پاس بھی آئی تھی ایک خاتون, اور پھر میں نے اس کو, اکثر آتی ہیں پھر ان کو سمجھاتی ہوں بٹھا کے.
हाँ, दाता दरबार के ऊपर देख चढ़ाए है, ऐसा ही है, होती बिल्कुल है। अभी वो एक बता रहे थे, एक आलिम, में उनकी वीडियो क्लिप देख रही थी, उन्होंने कहा मैं रियाज के अंदर था, तो रियाज में मेरे साथ जो टैक्सी ड्राइवर था उसका चालान हो गया। तो कहते हैं उसने चालान होते ही उसने लाहौर के अंदर अपने पीर को फोन करके कहा कि है ना मेरा इतने का चालान हो गया, कुछ करें। मतलब ये हालत है लोगों की। तो अल्लाह क्या कहता है कि अल्लाह फरमाता है कि अगर तुम ऐसा करते रहे तो हम तुम्हें अच्छा, अल्लाह ताला ने क्या कहा कि अगर तुम इनकी तरफ झुक जाते, रसूल को कह रहा है अल्लाह। आप देखें अल्फाज किससे अदा हो रहे हैं, मुखातिब कौन है, वो का रसूल है, महबूब है। और उसको क्या कहा कि अगर तुम इनकी तरफ थोड़ा सा भी झुक जाते तो हम तुम्हें दुनिया में भी दोहरे अजाब का मजा चखाते और आखिरत में भी दोहरा अजाब देते। और आगे जाके आप देखिएगा सूरह हाक्का में कुरान की सख्त तरीन आयात हैं। अभी सूरह हाक्का पढ़ेंगे तो फिर देखिएगा। फिर हमारे मुकाबले में तुम्हारा कोई मददगार नहीं, तुम कोई मददगार नहीं पाते, और ये लोग इस बात पर भी रहे हैं कि तुम्हारे कदम इस सरजमीन से उखाड़ दें और तुम्हें यहाँ से निकाल बाहर करें। लेकिन अगर ये ऐसा करें तो तुम्हारे बाद ये खुद यहाँ कुछ ज्यादा देर ठहर नहीं सकेंगे। ये हमारा मुस्तकिल तरीक़ेकार है जो इन सब रसूलों के मामले में हमने बरता है, जिन्हें तुमसे पहले हमने भेजा था, और हमारे तरीक़ेकार में तुम कोई तगय्युर नहीं पाओगे। नमाज कायम करो ज़वाल आफ्ताब से लेकर अंधेरे के रात के अंधेरे तक, और फजर के कुरान का भी इल्तिजाम करो। क्या कहा, फजर का कुरान मशहूद होता है, गवाह होता है। और रात को तहज्जुद पढ़ो, ये तुम्हारे लिए अल्लाह ने क्या कहा, नफिल है। और बैद नहीं कि तुम्हारा रब तुम्हें मकाम महमूद पर फाइज कर। गुरूब आफ्ताब कब होता है, अच्छा कुछ औकात में अल्लाह ताला ने क्या कहा कि इन औकात के अंदर तुम सजदा नहीं करो। और उसकी हिकमत क्या है, एक जवाल के वक्त जब बिल्कुल सूरज आपका एक तुलू के वक्त, तुलू जब सूरज हो रहा होता है, तो इस वक्त क्या होता है, इस वक्त वो लोग सजदा करते हैं जो सूरज को खुदा मान, सूरज की परस्तिश करते हैं हरम में, वहां पे अल्लाह है। सिर्फ हरम में मना नहीं है, हरम में आप हर औकात के अंदर सजदा कर सकते हैं, चाहे तुलू हो रहा हो, चाहे गुरूब हो रहा हो, चाहे कुछ भी जवाल का वक्त, तो आप क्योंकि आपके सामने अल्लाह का घर मौजूद है, आप अल्लाह को कर रहे होते हैं। तो बाकी जगहों पे आप नहीं कर सकते, अपने घर में नहीं कर सकते। आप सुबह के टाइम पे फजर की नमाज के बाद जैसे ही सूरज की हल्की हल्की किरण आना शुरू हुई, तुलू आफ्ताब का वक्त शुरू हुआ, आपका सजदा मना हो जाता है उस वक्त तक, जब तक के वो पूरा का पूरा बाहर ना आ जाए, चाश के इशराक की नमाजें पढ़ लें फिर आप। उस वक्त नहीं पढ़नी, बाद में पूरा सूरज निकला है उसके बाद। फिर इसी तरह से जब जवाल का वक्त होता है, बिल्कुल टॉप पे सूरज आ जाता है, तो ये फिर उनकी पुरस्तिश का टाइम होता है, उनकी इबादत का टाइम होता है, जो सूरज को पूजा करने वाले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुबह की नमाज पढ़ो और जब सूरज निकलने लगे तो नमाज से रुक जाओ, यहाँ तक कि सूरज बुलंद हो जाए, क्योंकि सूरज जब निकलता है तो शैतान के सींगों के दरमियान से निकलता है और उस वक्त कुफ्फार उसको सजदा करते हैं। फिर आपने असर की नमाज का जिक्र करने के बाद फरमाया फिर नमाज से रुक जाओ यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो जाए, क्योंकि सूरज शैतान के सींगों के दरमियान जाकर गुरूब होता है और उस वक्त कुफ्फार उसको सजदा करते हैं। यानी इसके अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े बता दिया कि ये औकात है जिनके अंदर आप सजदा नहीं कर सकते। फिर अल्लाह क्या फरमाता है, और दुआ करो कि परवरदिगार मुझको जहां भी तू ले जा सच्चाई के साथ ले जा। ये बड़ी प्यारी दुआ है, क्या है, वकुल रब्बि अदखिलनी मुदखल सिद्दीक़ वाखरिजनी मुखरज सिद्दीक़। क्या कहा, और ये दुआ कब पढ़नी चाहिए, याद कर लें, छोटी सी दुआ अंडरलाइन कर लें। किसी भी नए शहर के अंदर जाए, नई जगह, हाँ हाँ, और नई जगह आप शिफ्ट हुए हैं, घर शिफ्ट किया है, जॉब आपकी चेंज हुई है, नई जगह पे जॉब हुई है आपकी, या शहर चेंज कर लिया, या वैसे आप सफर के दौरान किसी नए शहर में जा रहे हैं, आप सफर पे निकले, तो आप ये दुआ पढ़ लें कि अल्लाह मुझे क्या कर, मुझको जहां भी लेके जा सच्चाई के साथ लेके जा, और जहां से भी निकाल सच्चाई के साथ निकाल। हाँ, तब भी ये पढ़, मतलब माने देखें कितने प्यारे, मतलब ऐसा लगता है जैसे हर चीज के अंदर ये कफालत कर रही है। हाँ, सच्चाई से लेके जा, और जहां भी जाए आपको अल्लाह ताला बाहर किसी ऐसी अनहोनी चीज का वास्ता नहीं पड़ेगा, कि आपको कोई गलत चीज के अंदर मुलविस करवा दे। अल्लाह कहता है सच्चाई के साथ लेके जाओ और सच्चाई के साथ निकाल, और अपनी तरफ से एक इक्तदार को मेरा मददगार बना रहे। कितनी प्यारी दुआ, क्या कर, वजअलनी मिन लदुन का सुल्तानन नसीरा। अपनी तरफ जो अल्लाह की तरफ से किसी का मददगार अगर कोई बन जाएगा तो इससे बढ़ के और क्या बात होगी, बॉडी गार्ड हो गया ना, साथ हो गया। तो अल्लाह फरमाता है कि और ऐलान कर दो कि हक आ गया और बातिल मिट गया, और बातिल तो मिटने ही वाला है। अल्लाह के रसूल ये कब तिलावत करते जा रहे थे, बुत तोड़ रहे थे। हम इस कुरान के सिलसिला तंजील में वो कुछ नाजिल कर रहे हैं जो मानने वालों के लिए शिफा और रहमत है।
مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا. انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ اینٹتا ہے، پیٹھ موڑ لیتا ہے، اور جب ذرا مصیبت سے دوچار ہوتا ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، اب یہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ کون سیدھی راہ پر ہے. یہ لوگ تم سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں. اب یہ پھر سوال آیا تھا، روح کیا؟ یہ روح کے متعلق سوال کرتے ہیں. ان سے کہو یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے، مگر وہ تم لوگوں کے علم سے کم ہی بہرا، تم لوگوں کو علم سے کم ہی بہرا پایا، یعنی تم میں علم نہیں ہے. روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام کا یہ جو فرشتہ آتا ہے روح، اس کے بارے میں آپ کیا جانتے؟ تو اللہ نے کہا کہ ان کو بتائیے کہ یہ میرے رب کی طرف سے اللہ بھیجتا ہے اس کو روح الامین. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم چاہیں تو یہ سب کچھ تم سے چھین لیں جو ہم نے وحی کے ذریعے تمہاری طرف بھیجا ہے، تم کو عطا کیا ہے، اور پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی حمایت ہی نہیں پاؤ جو اسے واپس دلا سکے. یہ تو جو کچھ تمہیں ملا ہے تمہارے رب کی رحمت سے ملا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے. کہہ دو کہ اگر انسان اور جن سب کے سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہیں لا سکیں گے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو جائے. اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، مگر اکثر لوگ انکار ہی پر جمے رہے. اور انہوں نے کہا ہم تیری بات نہیں مانیں گے جب تک کہ تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ جاری نہ کر دے، یا تیرے لیے انگوروں اور کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو اور تو اس میں نہریں روا کر دے، یا تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے. اب دیکھیں ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں. اللہ نے کیا کہا؟ انسان ایسے شر مانگتا ہے جیسے اسے خیر مانگتا ہے. کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ کہ آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے. نشانی بھی مانگی تو کیا مانگی؟ کیا مانگ کر؟ اللہ فرماتا ہے کہ یا خدا اور فرشتوں کو روح در روح ہمارے سامنے لے کر آ. وہی حضرت موسیٰ نے کیا کہا تھا؟ ہمارے سامنے کلام کر کے دکھاؤ. اللہ فرماتا ہے پھر یہ کہتے ہیں کہ یا تیرے لیے سونے کا ایک گھر بن جائے، یا تو آسمان پر چڑھ جائے اور تیرے چڑھنے کا بھی ہم یقین نہیں کریں گے. آسمان پر تو چڑھ جائے لیکن ہم تیرے چڑھنے کا بھی یقین نہیں کریں گے جب تک کہ تو ہمارے اوپر ایک ایسی تحریر نہ اتار لائے جسے ہم پڑھیں. یعنی جیسے موسیٰ کو تختیاں ملی تھی ایسے تختیاں لے کر آنا ہوگا، ورنہ تو ہم یقین نہیں کریں گے کہ تو آسمان پر گیا. ڈیمانڈ دیکھیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو پاک ہے میرا پروردگار، کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا اور بھی کچھ ہوں؟ لوگوں کے سامنے جب کبھی ہدایت آئی تو اس پر ایمان لانے سے ان کو کسی چیز نے نہیں روکا، مگر ان کے اسی قول نے کیا اللہ نے بشر کو پیغامبر بنا کر بھیج دیا. کیا ان کے کیا سوال تھا؟ کیوں کنفیوژن تھی؟ فرشتہ کیوں نہیں آتا؟ پیغمبر انسان کیسے ہوتا ہے؟ ہماری طرح سے کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، بچے ہیں، بیوی ہے، ہر طرح کی حاجت ہوتی ہے، نیند بھی آتی ہے، سب کچھ آتی ہے. یہ کیسے پیغمبر ہو سکتا ہے؟ پیغمبر تو فرشتے کو ہونا چاہیے. تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان سے کہو اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے کو ہی بھیجتے، پیغمبر بنا. جب زمین میں انسانوں کو بھی پاس بھیجنا ہے، اگر چلے اللہ فرشتہ بھیج دیتا، تم کیا کہتے؟ یہ تو فرشتہ ہے، یہ تو فرشتہ ہے، یہ تو نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ بیوی رکھتا ہے، نہ اس کو کوئی طلب ہوتی ہے، نہ حاجت ہوتی ہے، نہ ضرورت ہے، اس کی برابری ہم کیسے کریں گے؟ تو اللہ نے کہا کیسے فرشتہ بھیج دوں بھائی؟ انسانوں کے بیچ میں تو انسان ہی جائے گا، اسی کو اس کی بات سمجھ آئے گی نا. ہم دیکھیں نا، ہم کہیں جا رہے ہوتے ہیں، اگر کسی اور کنٹری کے اندر جا رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کوئی ایک ایسا ٹرانسلیٹر بندہ موجود ہو جو ٹرانسلیٹ کر سکے، جو ان کی زبان جاننے والا، وہ ہم تک ان کی بات. بڑے سے بڑے ممالک کے صدر آتے ہیں، اپنے ساتھ کس کو لے کر آتے ہیں؟ ٹرانسلیٹرز کو لے کر آتے ہیں. کیوں لے کر آتے ہیں؟ تاکہ وہ آپ کی بات ان تک پہنچا سکے اور ان کی بات آپ تک پہنچا سکے. اتنی چھوٹی سی موٹی سی بات نہیں سمجھ آتی. اللہ کہتا ہے اگر دنیا میں فرشتے ہوتے تو فرشتے بھیج دیتا، اگر انسان ہے تو انسان ہی بھیجوں گا نا. اللہ کہتا ہے کہ کل وکفا باللہ شہیدا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان بس ایک اللہ کی گواہی کافی، اور وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے. جس کو اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے سوا ایسے لوگوں کے لیے تو کوئی حامی اور ناصر نہیں پا سکتا. ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز اوندھے منہ کھینچ لائیں گے، اندھے، گونگے اور بہرے. ان کا ٹھکانہ جہنم، جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے. یہ بدلہ ہے ان کی اس حرکت کا کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کیا جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو نئے سرے سے ہم ان کو پیدا کر کے اٹھا کھڑا کیا جائے گا؟ کیا ان کو یہ نہ سوجھا کہ جس خدا نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے وہ ان جسموں کو پیدا کرنے کی ضرور قدرت ہے. اس نے ان کے لیے
ان کے حشر کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا آنا یقینی ہے، مگر ظالموں کو اصرار ہے کہ وہ اس کا انکار نہیں کریں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اگر کہیں میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ضرور ان کو روک لیتے۔ یعنی کسی کے پاس اگر بہت سا مال ہو تو اس کو کیا خوف اس کو وہ کرتی ہے، ختم ہو جائے گا، تھوڑا سا رکھ لو، بچا لو۔ آپ کچھ تھوڑے سے برے وقت کے لیے بھی بچا کے رکھو، آپ کو پتا ہے آپ برے وقت تک آپ بچیں گے کہ نہیں بچیں گے، آپ کے پاس کہاں سے گارنٹی آئی؟ اللہ نے کہا اگر اللہ تعالیٰ ان کو خزانہ بھی دے دیتا تو یہ اس کو بچا کر، انسان کی نفسیات ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے کہ انسان کا پیٹ جو ہے قبر کی مٹی بھر، اور کوئی چیز نہیں بچ سکتی۔ آپ دوسری کرسی لے، تو اللہ نے کیا کہا کہ ہم نے موسیٰ کو 9 نشانیاں عطا کی، اور اللہ کیا کہتا ہے انسان واقعی بڑا تنگ دل واقع ہوا، انسان کا دل اتنا تنگ ہے کہ اس کو یہ ہضم ہی نہیں ہوتا کہ میں خرچ کر دوں، یہ سوچ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روک دیتی ہے، کیا خوف ختم ہو جائے اس کو۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے صدقات کو نشوونما دیتا ہوں، انسان دے نہ سکتا، تیری بڑائی بیان کہ تو وعدہ خلافی نہیں کرتا، اللہ اتنا پیارا۔ اللہ کیا کہتا ہے کہ انسان روک کے رکھتا ہے، کیوں روک کے رکھتا ہے؟ خرچ ہو جائے، کم ہو جائے گا، کم نہیں ہوتا، وعدہ ہے اللہ کا، کم نہیں ہوتا، بڑھاتا ہے اللہ اور زیادہ دیتا ہے۔ ایک بڑی اچھی دوست تھی میری، کہتی ہے کہ نا تمہیں پتہ ہے کہ جب بھی میرے پاس پیسے ختم ہونے لگتے ہیں تو میں صدقہ دیتی ہوں، پیسے ختم ہونے لگتے ہیں تو ہونا کیا چاہیے، بندہ کیا کرتا ہے، رکھ لو یہ بعد میں کام آئیں گے، وہ کہتی میں دے دیتی، تجارت ہو رہی ہے نا۔ اور اس کے بعد سے پھر میں نے یہ دیکھے سویا کرتے کچھ بچا تو نہیں ہے، دیکھ لو۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے انسان واقعی بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے۔ ہم نے موسیٰ کو 9 نشانیاں عطا کی تھی جو صریح طور پر دکھائی، اور اب یہ تم خود بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب وہ سامنے آئیں تو فرعون نے یہی کہا تھا نا کہ اے موسیٰ میں سمجھتا ہوں تو ضرور ایک سحر زدہ آدمی ہے۔ موسیٰ نے اس کے جواب میں کہا تو خوب جانتا ہے یہ بصیرت افروز نشانیاں رب السماوات کے سوا کسی نے نازل نہیں، اور میرا یہ خیال ہے کہ اے فرعون تو ضرور ایک شامت زدہ آدمی ہے۔ آخرکار فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ پھینکے، مگر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو اکٹھا غرق کر دیا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ تم زمین میں بسو، اور پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آن پورا ہوگا تو ہم تم سب کو ایک ساتھ ضرور لا حاضر کریں گے۔ اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا اور حق کے ساتھ یہ نازل ہوا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ہم نے اس کے سوا اور کسی کام کے لیے نہیں بھیجا کہ جو مان لے اسے بشارت دے دو اور جو نہ مانے اسے متنبع کر دو۔ اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناؤ، اور اسے ہم نے موقع سے بتدریج اتارا ہے۔ کیا کہتے تھے اکٹھا کیوں نہیں آتا، سوال کرتے تھے۔ اچھا چلو یہ اللہ کی کتاب ہے، موسیٰ پہ بھی تو آئی تھی نا، اکٹھی آ گئی تھی ساری تختیاں، تم پر کیوں نہیں آتی؟ تو اللہ نے جواب دیا ہے ان سے کہہ دو کہ اللہ نے اس کو موقع کے لحاظ سے اتارا ہے اور یہ ہماری طرف سے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو ان لوگوں سے کہ تم اسے مانو یا نہ مانو۔ جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں پاک ہے ہمارا رب، اس کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا، اور منہ کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں، اور اسے سن کر ان کا خشوع اور بڑھ جاتا ہے۔ سجدہ کر لیں اور ہمیں بھی ان لوگوں کے ساتھ ہمارا بھی نام لکھ لینا پروردگار جو تیرے آگے گر جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سب نام اچھے ہیں، اور اللہ کو ہر نام پیارا ہے، ہر نام اس کا صفاتی نام، اور ان ناموں کا واسطہ دے کر تم اللہ سے مانگا کرو۔ اللہ کہتا ہے اور اپنی نماز میں نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ بہت پست آواز سے، ان دونوں کے درمیان اوسط درجے کا لہجہ اختیار کرو، اور کہو تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور نہ ہی کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے، اور نہ وہ عاجز ہے اور نہ ہی کوئی اس کا پشتیبان ہے۔ پشتیبان کا کیا مطلب ہے؟ وارث ہونا، کوئی اس کا وارث نہیں ہے جو اس کی پیچھے سے ملکیت کو سنبھالے گا، پیچھے سے دیکھے گا، نگرانی کرے گا، اس کی نسل سے کوئی نکلا ہو۔ پشتیبان پیچھے رہ جانے والا کوئی نہیں ہے، پشتیبان اس کو تو حاجت ہی نہیں ہے، وہ تو خود ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ اور اس کی بڑائی بیان کرو، کمال درجے کی بڑائی۔ اللہ کرے کہ پروردگار ہم تیری بڑائی ایسی بیان کرنے میں، آمین ثم آمین۔
الحمدللہ سورہ بنی اسرائیل ہماری مکمل ہوئی. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلمات. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. یا ارحم الراحمین، یا پاک پروردگار، آپ کا پاک کلام پڑھا، آپ کا پیارا کلام پڑھا اللہ، اس پر غور و فکر کیا، اس پر تدبر کیا اللہ، اس کو سمجھنے کی کوشش کی. یا ارحم الراحمین، اس کو اپنی بارگاہ میں بڑھا چڑھا کے قبول کیجیے گا، اس کو ہمارے لیے آخرت میں ہمارے حق میں حجت بنا کے پیش کیجیے گا. مولا کریم، جو کچھ بھی پڑھا ہے اس کو ہمارے دل کی ٹھنڈک بنا دے، اس پر عمل کرنا آسان کر دے اللہ. ہمارا ایمان، ہماری نسلوں کا ایمان بھی اصحاب کہف جیسا ایمان کر دے اللہ. ہمارے بھی نوجوان بچوں کے دلوں کے اندر ایسا ہی ایمان ڈال اللہ. ان کی بھی ترجیحات میں تو پہلے نمبر پہ اللہ. ان کی بھی محفلوں کے اندر تیرے بارے میں ڈسکس ہو، ایمان کے بارے میں ڈسکس اللہ. ہمارے بچوں کو چن لے میرے ماں پروردگار، ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے اللہ، ہماری کمائی یہی ہے اللہ. ہماری اس کمائی کو ضائع مت کر اللہ، ہماری اس کمائی کو دجال کے فتنے کی نظر مت ہونے دینا اللہ. ہم فتنوں کے ماحول میں رہ رہے ہیں، فتنوں کے دور میں رہ رہے ہیں اللہ. ہمیں بچا لے پروردگار، تیرے سوا کوئی بھی نہیں اللہ جو بچانے والا، تیرے سوا کوئی نہیں جو ہمارا حامی اور مددگار ہو اللہ. ہمیں شیطان کے حوالے نہ کر یا ارحم الراحمین. ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو، ہمارے ماں باپ کو، ہماری بہن بھائیوں کو، ہماری اولادوں کو اپنے لیے خالص کر لے، اپنا بنا لے پروردگار. جن کے لیے تو کہتا ہے کہ یہ میرے ہیں اللہ، ہم ان تیرے بندوں کے اندر ہمارا بھی نام شامل کر لے پروردگار اللہ. ہمارا اس پر عمل کرنا آسان کر دے مولا کریم. یا ارحم الراحمین، یا پاک پروردگار، ہمارے گناہوں کو ہم سے اتنا دور کر دے جیسے مشرق اور مغرب میں پار اللہ. ہمیں اپنی اولادوں کی بہترین تربیت کرنے والا بنا یا ارحم الراحمین. بچے اور بچیوں کے لیے بہترین جوڑے بھیج پروردگار اللہ. ایسے جوڑے پروردگار جو ان کا ہاتھ تھام کر جنتوں تک لے کر جائیں مولا کریم. ایسے جوڑے جو ان کی ایمان کی حفاظت کرنے والے، جو ان سے محبت اور قدر کرنے والے ہیں مولا کریم. جو بے اولاد ہیں اللہ، ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما یا ارحم الراحمین. جو بیمار ہیں، جو تکلیف میں ہیں، کسی بھی طرح کی تکلیف میں اللہ، ان کو ہر طرح کی تکلیف سے نجات دے دے اور شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما اللہ. جو رزق کے لیے پریشان ہے ان کو جائز اور حلال روزی عطا فرما. ان کے اپنے خزانہ رحمت سے اللہ ان کے لیے خزانے کے منہ کھول دے مولا کریم اللہ. ہمیں اتنا نواز پروردگار کہ ہم تیرے بندوں کی بہت ہاتھ کھول کر، دل کھول کر ان کی مدد کریں اللہ. ہم تیرے بندوں پر خرچ کریں، تیرے بندوں کی مدد کریں اللہ. ہمارے لیے آسان کر دے اور تیرے بندوں کی مدد کرنا آسان کرتے اللہ. دل بڑا تڑپتا ہے اللہ، دل بڑا پریشان ہوتا ہے اللہ. تیرے بندوں کو اس حال میں دیکھ کر اللہ ہمیں اس قابل کر دے کہ ہم ان کی مدد کر سکیں پروردگار یا ارحم الراحمین. تو ہماری مدد فرما اللہ، تو ہماری مدد فرما مولا کریم اللہ. جس جس کے دل میں جس کی جو بھی خواہش ہے اللہ تو جانتا ہے، جس کی جو پریشانی ہے اللہ تو جانتا ہے اور تو ہی دور کرنے والا ہے اور تو ہی خواہشات کو پورا کرنے والا ہے یا اللہ. تجھ سے ہر اس چیز کا سوال کرتے ہیں جس کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، ہر اس چیز سے پناہ مانگتے ہیں جس سے پناہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی یا ارحم الراحمین. اپنے شان کریمی سے وہ بھی عطا کرتے جو مانگ لیا اور وہ بھی عطا کرتے جو رہ گیا اور اللہ ہمیں اس حال میں اپنے پاس بلانا کہ تو ہم سے راضی ہو اور ہم اپنے انجام سے خوش ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین یا رب